آپ کہاں تھے؟ ہمت کرتی ہوئے مجھ کو بولی۔ جب اس کے سوال پر زیال کو ان عورتوں کی حرکت یاد آئی۔ محمد پوچھا، اس وقت صرف میری ضرورت پوری کرو۔ جمل کے ماتھے پر خوف سے پسینے چمک رہے جبکہ جسم پورا برف کے مانا ٹھنڈا پڑا تھا۔ ہٹیں پیچھے، وہ دونوں ہاتھ زیال کے سینے پر رکھتے اسے خود سے پیچھے دھکیل گئی، جس پر زیال نے قہر بار نظروں سے دیکھا۔ یہ بات تو زیال کبھی ہوش میں برداشت نہیں کرتا، اور اس وقت دونوں میں فرق صرف اتنا تھا کہ ہوش میں ہو کر پیار سے اس کی ناک کو ہاں میں بدلتا، لیکن اس وقت وہ طاقت کے فیلز اس کے اندر جو جذبات کا طوفان اٹھا چکے تھے وہ کسی طور تھوڑی سی بھی رعایت کے حق میں نہیں تھے۔ وہ ایک ہی جس میں اس کے قریب آتا، اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے سینے سے لگا گیا، اس کی پناہ مانگ کر جمل بن آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ میں تمہاری وجہ سے ان عورتوں سے بچ کر آیا اور تم مجھے خود سے دور دھکیل رہی ہو۔ اس کی نازک کمر پر زور دیتے مزید خود میں بھیجا۔ اس وقت جمل کو اپنی ریڑھ کی ہڈی اس کی گرفت میں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے اس سے تھوڑی رحم طلب کرنے لگی، لیکن اسے دور کر کے اس کے اندر کا جو وحشی درندہ اس نے جگایا تھا وہ کسی طور پر راضی نہیں تھا اس نازک جان پر رحم کرنے کے لیے۔ اور جس درد میں ہوں وہ ذہان تقریباً اس کے منہ پر داڑا تھا۔ جمل اس کی داڑھ پر سانس بھی نہ لے سکی، وہ سانس روکے سر سے اس کی برتی دھیرے دھیرے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری بیوی تم ہو، مجھے وہ سکون دو گی، کہتے وہ شدت سے جمل کی گردن پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ جمل کراچی اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑے درد سے پوری طرح بلبلا اٹھی، اسے محسوس ہو رہا تھا مانو آج اس کے بدن کا وہ حصہ تمام ہو جائے گا۔ کتنی دیر وہ اپنی نازک جان پر بے رحمی دکھاتا پیچھے ہٹا، جب جمل کی نظر اس کے لبوں پر گئی جہاں خون لگا ہوا تھا۔ جمل کی حیرت سے آنکھیں پھٹنے لگی، کیا وہ اس قدر وحشی بن گیا تھا؟ جمل کی آنکھیں روانی سے بچتی اس کے اندر کی اذیت کم کرنے لگی، لیکن یہ اذیت اسے اپنے ابی جان سے مل رہی تھی، کیسے کم ہو جاتی؟ وہ جمل کو باہوں میں بھرے اسے روم کا دروازہ کھولتا اندر کی جانب لایا اور اسے لاتے اسے سیدھا بیڈ پر پکڑا جہاں وہ ابھی گردن موڑے صفاق شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے کوٹ کو اتار کر ایک جانب پھینکتے، شرٹ کے باقی کے 2 بٹن کھولے اور اسے بھی ایک جھٹکے میں اتار کر دور اچھال کر پھینکتے اس کے قریب آیا، یہ جہاں وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی جانب لایا جو بیڈ کے ایک سرے پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ کم ایئر اس کے نہ آنے پر وہ ایک دم دوڑا کہ جمل وہیں بیٹھی کام کر آئے گی، پھر ہمت کرتی اپنے لرزتے وجود کو گھسیٹتے اس کے قریب لائی۔ زپ کھولو میری، اس کے حکم پر جمل پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی سیڈ کھولو، اس کی تیز آواز پر جمل کانپتی خاموش آنسو بہاتی اپنا لرزتا ہاتھ اس کی زپ پر لے گئی۔ پلز اب پورے جسم پر اثر انداز ہونے لگی تھی، ایک عجیب سی آگ تھی جو اس کے پورے وجود میں لگی جذباتوں کو بھڑکا رہی تھی۔ اس کی ایک ہوئی سی سپیڈ دیکھ وہ جمل کو پیچھے دھکا دیتا خود اس کے اوپر آیا۔ میں تکلیف میں ہوں اور تمہیں، اس کے منہ پر گراتے ہوئے رخسار پر اپنے دانت گاڑے۔ جمل تو بس سے سکر رہ گئی، گھڑی دن کے 2 سے شام کے 7 بجانے لگی، لیکن ان پلز کا اثر ختم نہیں ہوا، البتہ جمل کا اسٹیمنا ختم ہو گیا۔ نڈال سی ہوتی اپنی بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ناکام ہو گئی۔ زیال کی کمر پر ہاتھ رکھے ہاتھ بے جان سے ہوتے بیڈ پر گر گئے۔ وہ نہیں کر پائی تھی برداشت اپنے خان کو، اب تو وہ بھی چور ہوتا اس کے اوپر آ گرا۔ باس آپ گھر کیوں نہیں جا رہے؟ آج رات گئے اسے ڈیرے پر دیکھ برلاس بول پڑا۔ کیوں؟ تمہاری کون سا گرل فرینڈ تم سے ملنے آنے والی ہے جو تمہیں ڈر ہے کہ کہیں میں نہ دیکھ لوں؟ اس کی بات پر ایک دم تڑک کر بولا، ہم اشد سنگل لوگ ایسے ہی مریں گے، نہ بیوی ملنی نہ گرل فرینڈ۔ بیچاری یہ روئی پاتی یا کچھ سے صرف دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کون سا منگل تھا بیوی کے ہوتے کماروں سے بدتر زندگی تھی، لگتا تو ایسے ہی ہے۔ وہ قرب سے آنکھیں میچتا بولا، جب پل میں وہ شاید رنگ آنکھیں یاد آئی کہ آپ بھی سنگل ہیں۔ وہ تعجب سے پوچھا، نہیں میری تو 4 بیویاں، ایک اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے جس کو میرے سنگل ونگل ہونے کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ یاقوت کی بات پر برلاس نے بھی فوراً بلش لائٹ آن کرتے لشکارے مارے۔ یاقوت کا دل کیا جوتا اتارے اور ان بلش کرتی ہیڈ لائٹس کو ہی توڑ دے، یا پامیر بھائی تو لگے ہوں گے اپنے کاروبار بڑھانے میں بھی چلوں اپنے نشانے پکے کرنے، کہتے وہ اٹھنے لگا۔ جب اس کی آخری بات پر یاقوت نے اس کی شکی نظروں سے دیکھا، میں گن کے نشانوں والی بات کر رہا۔ بولتے ہوئے جلدی سے رفو چکر ہو گیا۔ ویسے آپ کا نشانہ کیسا لگا تھا فرسٹ ٹائم؟ وہ ڈیرے سے نیچے اترتے خاصی تیز آواز میں بولا۔ جب یاقوت کی طرف سے جواب میں اس کا جوتا آیا تھا، اس کی ڈبل میننگ بات وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ ایک تو صبح سے اس کا دل اس کے اندر ایک ماہ بارش شروع ہوئے تھے، اوپر سے برلاس کی باتیں، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب گھر جانا بھی نہیں چاہتا تھا اور جانا بھی ضروری تھا، لیکن جو حرکت وہ کر آیا تھا اس کے بعد میشی کو کیسے دیکھتا جو لا کر ساری سوچیں جھٹکتے۔ وہ اٹھ کر اور اپنے دل کو شٹ اپ کال دیتے گھر کی جانے بڑھا۔ آج صبح سے وہ عوام اڑ رہی تھی، اسے ایک کس کے بعد اسے گرین سگنل مل گیا تھا اس بدتمیز کی زندگی میں آنے کا۔ وہ یاقوت کو خیالوں میں امیجن کرتی ڈانس کرنے لگی۔ یاقوت کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں اور دوسرا اس کی کمر پر تھا، دونوں دھیرے دھیرے موو کرتے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے رہے۔ جب یاقوت نے اس کی انگلی پکڑ کر گول گھمایا، وہ گھومتی ہوئی سیدھا اس کے بازو پر آ گری تھی، قریب، بے حد قریب۔ دونوں کی نظریں ملی تھی، اس سے پہلے وہ نظروں کے ساتھ سانسیں بھی ایک کرتے دروازے پر کھڑے یاقوت گلا کھنکاتے اندر آیا۔ اسے دیکھ میشی جو سچ میں جھکی ہوئی تھی، قدم لڑکھڑانے کی وجہ سے سچ میں گرنے والی تھی کہ بروقت یاقوت نے اسے کلائی سے تھامتے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے لگی، اب سچ میں نظریں ایک ہوئی تھیں اور ساتھ دلوں کی دھڑکن بھی۔ وہ جو ہمت باندھتا گھر آیا تھا شاید رنگ آنکھوں کو دیکھ کر ساری ہمت جواب دے گی، تم پاگل ہو، گر جاتی تو۔ خود کو کمپوز کرنے کے لیے اس کی کلاس لگائی جو وہ اس کی آنکھوں میں کھونے لگی تھی۔ ڈانٹ ملتے فوراً سیدھی وہ میں سے بات بنانا مشکل ہو گئی تھی۔
جا کر سو جاؤ، آج آ کر جلاتی تمہاری جان، کہتے وہ جانے لگا۔ جب میشی بے اختیار اس کا بازو تھام گئی اور اس کی بات پر اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ مطلب لفظ کسی گہری کھائی سے آیا تھا۔ کل پاشا آ جائیں گے، میں ان سے تمہیں بھیجنے کی بات کروں گا۔ اس کی بات پر پل میں شاید رنگ آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہوا۔ وہ شخص پل میں آسمان پر بٹھاتا تو اگلی پل زمین پر بھی لاپ ٹکتا۔ میں نہیں جاننا چاہتی، تم کیوں زبردستی مجھے بھیج رہے ہو؟ بولتے ہوئے آواز روندی۔ یاقوت نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اپنے لیے محبت کا جہاں صاف آباد دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یہی تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرے؟ کیا وہ پاشا کا یقین توڑ چکا تھا؟ پل میں دل ساز کا رہ گیا، یہ وہ مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میشی کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکتے وہ روم میں چلا گیا، لیکن اس کی آنکھیں میشی کو بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ دن میں اسے اپنے لیے بھی وہی محبت دیکھی جو اسے کرنے لگی تھی۔ وہ سر جھٹکتے اس کے پیچھے پیچھے گئی، روم میں آتے وہ گردن پر ہاتھ پھیرتا خود پر ضبط کر رہا تھا۔ جب میشی نے پیچھے سے آتے اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو مائل کرتے سارے اس کی پشت پر ٹکائے، یاقوت دھک سے وہیں کا وہیں رہ گیا۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ کو تو کبھی پورے سامنے دیوار کو بے یقینی سے دیکھ لگا۔ میں نہیں جانا چاہتی تم سے دور، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، پلیز یاقوت۔ روتے ہوئے پہلی بار اس کا نام لے گئی۔ یاقوت کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ مجھے خود میں قید کر لو، میں کبھی تم سے رہائی نہیں مانگوں گی، آئی پرومس، نہ کرو دور۔ روتے ہوئے وہ پوری کانپ رہی تھی۔ یاقوت بے بس سا ہوتا اس کے بازو کھولتا، اس کی جانب مڑ کر اسے بے اختیار اپنے سینے میں بھیج گیا۔ وہ خود کو نہیں روک پایا، وہ ہار گیا تھا اس لڑکی کے سامنے، وہ بے بس ہو گیا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی نازک سی لڑکی یاقوت جیسے چٹان کی پناہوں میں سمٹتی چلی گئی۔ وہ وجود اب بھی لرز رہا تھا، وہ دور ہونے کے ڈر سے تھا یا اس کی قربت کا، لیکن سکون سے بھرا تھا۔ تم نہیں بھیجو گے نا مجھے؟ بتاؤ۔ وہ اس کے سینے سے منہ نکالتی ایک یقین سے پوچھ لیتی۔ جب یاقوت اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بغور دیکھتا، اس کے پھڑپڑاتے ہونٹوں پر آ رکا اور سر بے اختیار نفی میں ہلا گیا۔ کم از کم اس وقت اس نازک لڑکی کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ پھر سے اس کے سینے میں منہ دیتی شدت سے روتی، اس کی دوری کا سوچنے ہی تکلیف دیتا۔ اس کا انداز میشی کو تھوڑی سی دیر میں بخوبی ہو گیا تھا۔ یاقوت خود بے جان سا کھڑا تھا، پاشا کا یقین توڑنے کا ڈر پوری جسم میں خون کی طرح دوڑ گیا تھا۔ وہ اب کیا کرتا؟ میشی کا دل توڑتا یا پاشا کا یقین؟ دونوں ہی جان لیوا ہو گئے تھے۔ وہ بے بس سا ہوتا، مزید اسے خود میں بھیج گیا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی روتی رہی، آخر میں سون کرتی پیچھے ہٹی اور یاقوت کو دیکھنے لگی جو بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آج یہیں سو جاؤں؟ ہلتے جائیے لہجے میں پوچھی۔ یاقوت کو بہت معصوم لگی تھی، اس کا سر بے اختیار اس بات میں ہلا۔ وہ خوش ہوتی ایک ننھی سی کس یاقوت کے گال پر کرتی اپنے روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ یاقوت تو اس کی حرکت پر دنگ سا رہ گیا تھا، اس نے بے اختیار اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ شوق کی اسی کیفیت میں دروازے کو دیکھتا رہا، وہ پکا گرنے والا تھا۔ وہ بیڈ پر دب سے بیٹھا، وہ کیا کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر میں وہ شاور لے کر بال کھلے چھوڑتی خوشبو لگائے اس کے روم میں آئی، اپنی سوچوں میں بیٹھا یاقوت اس کی مہک پر سر اٹھا کر دیکھتا بے اختیار اٹھتا چلا گیا۔ سر تہ پیروں سے دیکھتے وہ اسٹک سا ہو گیا، دل زور سے دھڑکا تھا اور ایک دم بند بھی ہو گیا تھا۔ وہ اب اس کے ضبط کا امتحان بن رہی تھی، تو وہ بھی مرد اور سامنے بھی اس کی بیوی تھی۔ اف یاقوت مرزا، تم تو گئے کام سے؟ وہاں کے پھیرتا اپنے کپڑے نکال کر جلدی سے واش روم میں گھس گیا۔ میشی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنی اسپیڈ سے کیوں گیا۔ خیر وہ سر جھٹکتی بیڈ پر ایک جانب لیٹ گئی اور اس کے ساتھ سونے کا احساس ہی ایک خوبصورت اور جان لیوا تھا۔ جب وہ سچ میں پاس آئے گا تب کیا ہوگا سوچتے اس کا دل 200 کی اسپیڈ سے دھڑکنے شروع ہو گیا تھا۔ وہ پاگل سی ہوتی تکیہ اٹھا کر اپنے منہ پر رکھ لی۔ تھوڑی دیر میں یاقوت گیلے بال صاف کرتا مرر کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بلیک ٹراؤزر پر گرے رنگ کی ہاف بازو والی شرٹ جس میں اس کے کسرتی بدن کا صاف پتہ چل رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بالوں میں ہاتھ پھیرتا ان کو سیٹ کرتے پیچھے مڑا تو وہ ڈر کر آنکھیں میچ لی۔ اس کے سونے کی ایکٹنگ پر یاقوت کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتا بیٹھ کے ایک کنارے پر آ لیٹا۔ کمفرٹر ایک ہونے کی وجہ سے اس نے خود نہیں لیا تھا، نہ دوسرا اٹھا کر لایا تھا۔ ایک نظر خود سے ڈیڑھ تکیوں کے فاصلے پر لیٹی میشی کو دیکھا جو خود بھی کمفرٹر کے بغیر لیٹی تھی۔ اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے اس نے آگے ہو کر کمفرٹر ٹھیک کرتے اس پر ڈالا۔ وہ جھٹ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ لے لو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ نرمی سے بولتا ایک جانب ہو گیا۔ کیا تمہیں نہیں لگے گی؟ اسے یوں ہی لیٹے دیکھ سوالیہ پوچھا۔ نہیں، مجھے عادت ہے اس ٹھنڈ کی، سرسری سے جواب مجھے بھی ہو جائے گی۔ اس کی بات پر یاقوت نے ایک نظر اس جلی کو دیکھا جو اب اپنا پورا رخ اس کی جانب موڑے ہوئے تھی۔ تم جوتے پڑواؤ گی پاشا سے؟ مسکرا کر بولتا اٹھ کر جگ سے پانی کا گلاس میں انڈیل لگا، میں کھا لوں گی وہ جوتے، ڈونٹ وری۔ اس کی بات پر یاقوت نے اس طرح بیٹھے اپنے چہرے کا رخ اس کی جانب موڑا۔ وہ مذاق کے موڈ میں تو کہیں سے بھی نہیں تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں پڑھنے دوں گا؟ ایسے ہی موڑے موڑے سوالیہ پوچھا۔ میشی مسکراتے اپنا سر نفی میں ہلا گئی۔ لیکن تمہارا بابا نے اگر ضد کی تمہیں یہاں سے لے جانے کی تو؟ اس کے سوال پر میشی ایک پل کو خاموش سی ہوگی۔ تو میں خود ان سے کہہ دوں گی کہ میں ان کے داماد کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ داماد لفظ پر یاقوت کو ہنسی آئی تھی۔ ہاں تو جب پہلے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو اب کیوں مجھ پر اپنا روب چلائیں گے؟ باپ کچھ بھی کر لے، باپ ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہم جیسوں سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہے۔ بولتے ہوئے آخر میں آواز دھیمی ہوئی۔ وہ چپ کرتا ایک سائڈ لیٹے آنکھیں موند گیا۔ لائٹس تو آف کر دو۔ لائٹس آن دیکھ۔ میشی نے منہ مسورا۔ آن رہنے دو، اندھیرے میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ بات اس نے منہ میں کی تھی جو میشی نہیں سن پائی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ سمجھ نہ آنے پر سوالیہ پوچھا۔ یہی کہ دماغ کی دہی کرنا بند کرو اور سو جاؤ۔ اب کی بار اس کی بات پر میشی نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم بہت بدتمیز ہو
اور بھی بہت کچھ ہوں، چپ کر کے سو جاؤ ورنہ باقی کی خوبیاں ظاہر کرتے دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کی اس بات پر مشی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کا مطلب سمجھی یا نہیں، لیکن جذباتوں سے بوجھل ہوتا لہجہ سمجھ چکی تھی۔ تبھی جلدی سے کمفرٹر میں چھپتی آنکھیں موند گئی۔ یا خود اس کے سونے کی سپیڈ دیکھتا مسکراتا، خود بھی آنکھوں پر ایک بازو رکھتا سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمبخت دل نے الگ ہی ادم مچا رکھی تھی۔ مشی کا اتنا قریب ہونا اور وہ بھی اتنا تیار ہو کر دل سے اسے اپنا حق لینے پر اکسا رہا تھا۔ آخر میں تنگ آتے وہ اٹھ کے صوفے پر جا کر لیٹ گیا، کیونکہ وہاں لیٹے لیٹے بغیر کچھ کیے بھی اس پر غسل واجب ہو چکا تھا۔ اس کی صبح کھڑکی سے چھنک کر آتی روشنی نہیں کی۔ وہ ہلکا سا قسمساتے گیر نیند سے اٹھنے کی ایک بیکار سی کوشش کر رہا تھا، لیکن پلس نے جیسے پورے جسم کو جکڑ لیا تھا۔ جسم کا ایک ایک حصہ اسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ کچھ ہی دیر ایسے پڑے رہنے کے بعد وہ ہمت کرتا آنکھیں کھول کر دھیرے سے اٹھا اور اسی پلسار چکرانے کی وجہ سے سیدھا جمل کے سینے پر گرا۔ اپنے چہرے پر اس کی رعنائیاں محسوس کرتے وہ کچھ تعجب سے پھر اٹھا اور اپنے نیچے سے بے سود پڑی جمل کو دیکھ اٹھتا چلا گیا۔ وہ کبھی اس حالت میں آئے کچھ یاد نہیں آیا تھا، البتہ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنی شروع ہو گئی تھی اور وہ سر زور سے تھامے دھیرے سے اٹھ کر بیٹھا۔ پھر ایک نظر اپنے پیچھے پڑی ہوئی جمل کو دیکھا، جس کے جسم پر اس کے نشے میں دی ہوئی سوغاتیں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر جمل کی جانب مڑا۔ جمل اس کے قریب ہوتے چہرہ تھپتھپایا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ جمل اٹھو، شٹ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ پریشان ہوتے وہ شوق کسی کیفیت میں دیکھتا ہی چلا گیا۔ پھر جلدی سے اٹھتے وہ روم سے باہر کچن میں آیا اور پانی کا گلاس بھرتے آ کر جمل پر چند قطرے پھینکے، جن کا کوئی اثر نہ ہوا۔ موبائل انہیں یہاں نظر ڈرائی اٹھ کر پھر سے باہر آیا۔ لیونگ روم میں سامنے ہی اس کا فون صوفے پر پڑا تھا۔ اس کے چہر پر جس ڈاکٹر کا نمبر تھا اسے نمبر نکالتے کال ملائی۔ پہلی دوسری تیسری رنگ ہوتی رہی، کال نہیں اٹھائی۔ اسے اب مزید غصہ آنے لگا۔ موبائل وہیں پھینکتے وہ اندر آیا اور جمل کی ڈریسنگ کرتے اسے باہوں میں بھر کر گاڑی کی چابی اٹھاتے باہر لایا۔ آگے کے بجائے پیچھے لٹاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور اگنیشن میں چابی گھماتے فل سپیڈ سے گاڑی بھگائی تھی۔ رہ کر اسے اپنے بچے کا خیال آ رہا تھا۔ نہیں، میں اس بار نہیں کھو سکتا اپنے بچے کو، سوچتے اس نے سپیڈ اوور کی اور 10 منٹ میں قریبی ہاسپٹل کے باہر روکی۔ جمل کو ویسے ہی باہوں میں بھرتے اندر آیا، جس کا ایک ہاتھ پیٹ پر پڑا اور گردن اور دوسرا ہاتھ نیچے کی جانب ڈھلکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر! اس کے چلانے پر 2 نرسیں بھاگتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ ویئر از یور ڈاکٹر؟ کہاں ہے تمہاری ڈاکٹر؟ دے ہیونٹ کم یٹ، وہ تو ابھی نہیں آئی، ان میں سے ایک بولی، اور دوسری نے اسٹریچر منگواتے اس پر لانے کا کال اینڈ انوائٹ دیم ناؤ، کال کرو انہیں ابھی فوراً بلاؤ۔ بولتے ہوئے وہ اس نرس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جمل کو روم میں شفٹ کرواتے وہ مشکل 5 منٹ ہی انتظار کر سکا گا، جس کے بعد وہ سیدھا جونیئرز کے اسٹاف میں، جہاں اس وقت صرف 2 ہی ڈاکٹر تھے، جو سامنے تھا پاشا کے شکنجے میں وہ بیچارہ آ گیا۔ اگر اگلے 5 منٹ میں تمہاری ڈاکٹر یہاں نہ پہنچی تو تم سب علاج کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ اس کے تیش پر وہ ڈاکٹر فوری طور پر خود کو نہیں سنبھال پایا تھا، بیونکو کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ از دیر اینی ایشو سر؟ وہ بڑے مؤدب انداز میں گویا ہوا۔ ہاتھ دونوں پاشا کے ہاتھ پر تھے، جن سے اس نے اس کا کالر دبوچا ہوا تھا۔ پلیز لیو ہم، آئی ایم گوئنگ ٹو کال آر سینئر ڈاکٹر، پلیز کام ڈاؤن سر۔ دوسرے نے بیچ میں آتے مؤدب اور دھیمے لہجے میں کہتے اپنا فون نکالا اور ڈاکٹر کو کال ملائی۔ جانے ایسا کیا کہا تھا کہ اگلے 10 منٹ میں ڈاکٹر ہاسپٹل میں موجود تھی؟ مسلسل ایک پیر پر وہ کوریڈور میں یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ سر میں اٹھتی چیزیں پھر شروع ہو گئی تھی، لیکن اسے خود سے زیادہ رہ کر جمل اور اپنے بچے کا خیال آ رہا تھا۔ اگر اس بار اس کی غلطی کی وجہ سے ایسا کچھ ہوتا تو خود کو کبھی معاف نہ کرتا۔ اسی کشمکش میں کچھ دیر بعد ایک 40 سالہ لیڈی ڈاکٹر اپنا چشمہ اتارتی باہر آئی۔ پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں؟ آتے اس نے اردو میں سوال پوچھا۔ ان سب میں شاید وہی اردو جانتی تھی۔ جی میں ہوں، اب میرے کیبن میں آئے، کہتے وہ اپنے کیبن کی جانب چلی گئی۔ وہ ایک نظر بند ہوتے دروازے کو دیکھتا ان کے پیچھے گیا۔ کہ آپ دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ بیٹھتے پہلا سوال کیا، جس پر پاشا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ نہیں، سرسری سے جواب آیا۔ تو آپ کی وائف نے ٹینشن کس بات کی لی ہے؟ بولتے ماتھے پر چپنی اپنی ٹینشن۔ پاشا نے اپنے دماغ پر زور دیا، لیکن اسے لفظ یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آیا کہ وہ کس بات کی ٹینشن لے گی۔ ابھی وہ انجیکشن کے زیر اثر ہے، جب ہوش میں آ جائیں تو آپ ان سے پیار سے پوچھ لیں اور سارٹ آؤٹ کر لیں، ورنہ یہ ان کے اور بیبی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بیبی کے نام پر پاشا نے تشکر آمیز آنکھیں بند کی۔ یہ کچھ میڈیسنز ہیں، آپ لے جائیں ساتھ، اور اس میں ایک ٹیوب ہے جو ان کی باڈی پر اپنی دی ہوئی سوغاتوں پر لگانی ہے۔ بولتے ہوئے چشمے کی اور سے اس پر خوددار کو گھورا۔ سوغاتوں کے نام پر وہ خود بھی تھوڑا شرمندہ ہوا۔ نشے میں وہ کر گیا تھا جو ہوش میں مر کر بھی نہ کرے۔ دیکھنے میں اچھے خاصے لگتے ہو، پھر اسٹرانگ پلز کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ شاید اچھے سے جمل کا چیک اپ کر کے آئی تھی، لیکن ان کی بات پر پاشا نہ سمجھی سے اس ڈاکٹر کو دیکھا۔ اسٹرانگ پلز کے نام پر وہ چونکا تھا جو وہ تو اس نے کبھی بھی استعمال نہیں کی تھی۔ پھر جماکے سے وہ عورتیں ذہن میں آئیں اور یاد آتے اس کے ماتھے کی رگیں کے ساتھ جبڑے بھی بھیجے، غلطی سے لے لی تھی۔ نظریں پھیرتے آہستہ سے بولا، اگلی بار اپنی نازک بیوی کو دیکھ لینا تاکہ یہ غلطی رپیٹ نہ ہو۔ میرا بچہ تو بالکل ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلا سوال تھا جو اس نے خود سے کیا تھا۔ لہجے سے ڈر صاف ظاہر ہوا، کھونے کا ڈر۔ وہ ٹھیک ہے بالکل، ابھی شروعات ہے، بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد اس کے موڈ سوئنگز آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ غصے میں اگر آپ کا سر بھی پھاڑ دے تو ریئیکٹ مت کرنا۔ ان کی بات پر پاشا کی آنکھیں پھیلیں اور حیرت سے اس ڈاکٹر کو دیکھا۔ مذاق کے موڈ میں تو کہیں سے بھی نہیں لگی تھی، وہ تو بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ سر کیا وہ گولی بھی مارنا چاہے تو پاشا خود اپنا سینہ اسے پیش کر دے جائیں آپ؟
ملنے اپنی وائف سے، ٹرپ پوری ہو جائے تو آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔ ان کی بات پوری ہوتے ہوئے ایسے جلدی موٹا جیسے اسکول کے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر ٹیچر کے آگے بٹھایا گیا اور ہاں جانے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ وہ بیر سے بولی، ٹینشن والی بات کو ہلکا نہ لینا ورنہ ضرور اپنے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، اور یہ میرے خیال سے دوسری بار ہے، تیسری بار وہ بیبی افورڈ نہیں کر پائے گی، سو بیبی بی کیئرفل۔ دروازے پر کھڑے کھڑے ان کی بات پر اس کے چہرے پر فکر اور خوف کا سایہ ایک ساتھ لہرایا۔ سوچو کہ بھنڈار کے ساتھ وہ کوریڈور سے ہوتا اس روم میں آیا جہاں جمل صاحب نہیں سو رہی تھی۔ اسے اپنی نظروں کے اثار میں لیے وہ قریب آتے ایک چیئر پر بیٹھا۔ یہ سب اس پر ہاتھ اٹھانے سے کم تو ہرگز نہ تھا، نہ جانے وہ ایسا کیسے ری ایکٹ کرے گی۔ ذہن میں سوال آتے نظر پہلے اس کی بیلی پر گئے اور بے اختیار جھک کے اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھ گیا۔ اور کتنی دیر ایسے ہی رہا، ابھی تو یہ ننھی سی جان بننا بھی شروع نہیں ہوئی تھی اور بچہ کا یہ حال کر دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد تو نہ جانے کیا کچھ کروانا تھا۔ وہ دھیرے سے آنکھیں کھولتی سامنے چھت کو دیکھنے لگی، جیسے دیکھتے تعجب سے اس کی آنکھیں پوری کھلتی چلی گئیں اور دوڑتی نظر اپنے پیٹ پر جو کہ زیال پر گیا۔ I'm so sorry، میں نے آپ دونوں کو بہت ہرٹ کیا، بابا بول رہے ہیں سچ میں بہت برے ہیں۔ اسے خود سے باتیں کرتے دیکھ جمل نے اس کے بالوں میں ہلکا سا ہاتھ پھیرا جس پر وہ سیدھا ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ کھونے کا ڈر آنکھوں میں نمی کو صورت میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وائفی تم ٹھیک ہو؟ چیئر سے اٹھتے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے سوالیہ پوچھا، ساتھ ہلکا ہلکا سا ہاتھ اس کے بالوں میں چلانے کا۔ آپ کو اس سے فرق پڑتا ہے؟ کل والا اس کا وحشی پن یاد کرتے کچھ سے بولی، کیسے اس نے اس کے کپڑوں کو تار تار کیا تھا، کیسے اس کے جسم کو ایک وحشی درندے کی طرح نوچا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، آپ کی شرمندگی میری تکلیف کم کر سکتی ہے۔ بولتے ہوئے آنکھیں چل گئیں۔ میں عرض پر مرہم رکھ دوں گا، آئی پرومس۔ ساتھ ہی جمل کا ڈپ والا ہاتھ اپنے آتش لبوں سے لگایا اور جو دل پر دیا ہے وہ اس کے سوال پر زیال نے نہ سمجھے سے اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ سرے سے اس بات سے واقف نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا جمل اٹھنے کی کوشش کرنے کی، تم لیٹی رہو۔ اس کے کندھوں کو آرام سے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ کیوں لیٹی رہوں؟ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ جھوٹی فکر؟ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، جسٹ گو اوے۔ بولتے وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ جمل وہ بے یقینی سے اس کے ہاتھوں کو تھا میں دیکھنے لگا، کوئی جمل نہیں ہے، آپ نکلیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اپنا حق کسی اور کو دینے والی بات اسے اندر تک کھانے لگی تھی۔ چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے ہم سفر کے تمام حقوق کے حقدار صرف وہی دو ہوتے ہیں۔ کوئی تیسرا آ جائے تو نہ مرد برداشت کرتا ہے نہ عورت۔ میری جان بتاؤ تو صحیح میں نے کیا کیا، ورنہ یہ ٹینشن ہمارے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ پلیز اس کی خاطر مجھے میری غلطی بتا دو۔ اپنی وپری شیرنی کو دونوں ہاتھوں سے قابو کرتے اپنے قریب کیا اور پیار سے التجائیہ پوچھا، میں کیوں بتاؤں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کل کیا کر کے آئے ہیں؟ اپنی روئی ہوئی نظروں کو اس کے خوبصورت بیئرڈ والے چہرے پر گاڑتے دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ وہ لفظوں کے بجائے اپنا سر نفی میں ہلا کر اسے غور سے دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں آج ہونٹوں سے زیادہ بور رہی تھیں۔ ان میں سب سے اول تو زیال کو اپنے لیے پاگل پن دیکھا تھا۔ دیکھو، پوچھ گچھ کرنا تمہارا کام ہے اور صفائی دینا میرا کام۔ پوچھو جو بھی دل میں بات ہے۔ کل آپ کس کے ساتھ تھے؟ اس کے سوال پر پاشا نے یاد کیا، وہ ڈیل، وہ ٹریپ کرنا، وہ پیلز، بس یہی تو تھا۔ اس میں جمل کو کیا برا لگا؟ وہ ایک پل کو خود سے سوچنے لگا۔ بولیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئے تھے؟ منہ کالا؟ زیال کو اس کی بات پر شاک لگا تھا۔ وہ شوق میں وہ نہ صرف لفظ دوبارہ دہرا گیا بلکہ اپنا ایک ہاتھ چہرے پر بھی پھیرا، بہت معصوم بن رہے ہیں نا یہ دیکھیں۔ بولتے اس کے شرٹ کے 2 بٹن کھولنے لگی۔ بیگم یہاں کرنا ہے۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ اس سچویشن میں بھی وہ تھوڑا شریر ہوا۔ شٹ اپ، اپنی بات کو غلط سائڈ میں لے جاتے دیکھ فوراً غصے سے بولی اور بٹن کھولتے اس کے سینے پر جا بجا لپ اسٹک کے نشان دکھائے۔ ہونٹوں والا تو کل ہی جمل کے بدن صاف کر چکا تھا، یہ کسی مرد نے تو نہیں کیا ہوگا نا؟ یہاں مرد بھی لپ اسٹک لگاتے ہیں؟ اس کی بات پر وہ کبھی اپنے سینے کو دیکھتا تو کبھی جمل کا چہرہ یکدم فلیش بیک ہوا۔ وہاں وہ اور نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈال رہی تھی، لیکن وہ تو خود کو بچا کر لایا تھا اور یہ لڑکی سوچتے ہوئے آخر میں جمل کو برا اس بات کی ٹینشن لے کر بیٹھی تھی۔ اوف میرے خدایا، مجھے صبر دے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے سر نیچے کی جانب پھینکا۔ کیا کہا؟ جمل کو اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا تم سوچ رہی ہو، یہ صرف انہوں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی میری عزت لوٹنے کی، لیکن مرورت جنون دیکھو، عزت بھی آ کر تم سے لٹوائی مگر نتیجہ آخر میں تھوڑا افسردہ ہوا۔ جھوٹ مت بولیں، آپ کے پینٹ بھی، یہ جملہ ہی وہ پورا نہیں کر پائی تھی کہ شرم سے نظریں جھک گئیں۔ کیا پینٹ؟ سوالیہ پوچھا، لیکن خود ہی یاد آیا کہ اس عورت نے اس کے پینٹ کا بٹن بھی کھولا تھا۔ وہ جو کرنے والی تھی اسے سوچتے ایک بار پھر جھرجھری سی لی۔ وہ بھی اس نے ناکام کوشش کی تھی۔ بے حد نرم لہجے میں اپنی صفائی پیش کی۔ جھوٹ؟ ہٹیں پیچھے۔ زیال اس کی بات پر ہکا بکا سا دیکھنے لگا۔ وہ تو سچ بول رہا تھا، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ لہجے سے تھوڑا دکھ چھلکا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی نرس اندر آئی۔ گڈ مارننگ میم۔ میم بولا میم تھا، لیکن نظریں زیال پر ٹکی تھی جو جمل سے چھپ نہ سکیں۔ وہ نرس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگی اور نظر سیدھا زیال پر ہی ہٹ کی، لیکن وہ دیوانہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ جمل کو عجیب بھر کر اس نرس پر تو آیا۔ اپنے شوہر کو اتارنے پر اس نے فوراً اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے، جس سے اس کا گورا کسرتی بدن صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ نرس جس کا گلا پہلے ہی ڈیپ تھا مزید کھینچ کر نیچے کرتی آگے کو جھک کر جمل کی ڈرپ اتارنے لگی۔ رخ زیال کی جانب تھا جہاں سے اس کی نظر بآسانی اس کے سینے پر پڑتی، لیکن اس سے پہلے جمل اسے شرٹ سے پکڑ کر کھینچتی خود سے لگا گئی۔ زیال کے لب سیدھے اس کی گردن پر
ٹکے تھے۔ ساتھ ہی ہاتھ اونچا کرتے اس نرس کو خاموش سگنل دیا کہ اب ایسے اتارو۔ اس کی حرکت پر نرس کھلس کر رہ گئی، لیکن دوسری جانب جلال کو تو موقع چاہیے تھا۔ وہ ایک گہری مسکراتا وہیں سے اس کی گردن منہ میں بھر گیا۔ جمال اپنے غصے اور اس کی شدت پر آنکھیں ضبط کیے ایک ہاتھ سے بیڈ شیٹ مٹھی میں جکڑ گئی۔ سنسنی سی پورے جسم میں دوڑتی چلی گئی۔ اگر نرس نہ ہوتی تو پکا اس کے عمل پر اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنی تھی۔ جب تک وہ نرس ڈرپ اتار کر نہ چلی گئی وہ اسی طرح اپنے عمل کو جاری رکھے جمال کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتا رہا، جس نے نرس کے جاتے اسے خود سے پیچھے دھکیلا۔ کل کے زخم کام تھے جو اب بھی دینے باقی رہ گئے۔ اس کی بات پر زیال نے اس کی نم گردن دیکھی جو تھوڑی سی لال ہوئی تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جاتی۔ وہ خاموش ہوتا، اسے بیڈ سے نیچے اترنے میں مدد دیتا، روم سے باہر لایا اور دھیرے دھیرے اس کے ساتھ چلتے دونوں باہر گاڑی تک آئے۔ جمال کو چلنے میں پرابلم ہوتی دیکھ وہ ضبط سے ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچ گیا۔ تم بیٹھو، میں تمہاری میڈیسنز لے آؤں۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے خود دوبارہ اندر گیا۔ وہاں موجود لڑکا ایک ایک کر کے ساری میڈیسن نکالتا جاتا۔ وینی ہینڈز بنانے والی کوئی میڈیسن یا کوئی ٹیوب ہے؟ اپنے ہاتھ کی ابری رگوں کو دیکھ کر اس سے سوالیہ پوچھا۔ جی یہ ٹیوب ہے، کہتے اس نے ایک ٹیوب نکال کر اس کے سامنے کی۔ 4-5 ایک ساتھ دے دو، سرسری سے لہجے میں کہتا۔ یہاں وہاں دیکھنے لگا، لیکن اس کے 4-5 ایک ساتھ دینے پر اس لڑکی نے اس کے ہاتھ دیکھے جن پر اچھی خاصی نیلی اور گہری رگیں ابری ہوئی ظاہر ہو رہی تھیں۔ لیکن اسے کیا پتا تھا سامنے الٹا پرو عاشق کھڑا ہے جسے اپنی بیوی کی دلچسپی اپنے ہاتھوں میں دیکھ خود بھی ان ہاتھوں سے پیار ہو گیا تھا۔ میڈیسن لیتے وہ ہاسپٹل سے باہر آیا اور گاڑی کی جانب آتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ بیٹھتے عام سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، لیکن وہ آگے سے اکڑ کر بولی، جس پر زیال صرف سر جھٹک کر رہ گیا۔ اگنیشن میں چابی کو مارتے گاڑی سٹارٹ کی اور سپیڈ پہلے سے نارمل رکھی۔ تم ناراض ہو ابھی بھی؟ اس کی جانب دیکھتے سوالیہ پوچھا۔ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اب بھی روکھے سے انداز میں بولتے منہ پھیر گئی۔ تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، انہوں نے صرف کوشش کی تھی، میں نے تب بھی خود کو بچایا تھا۔ پتا ہوتا تم یقین نہیں کرو گی تو کرنے دیتا جو وہ کرنے والی تھی۔ آخری جملہ تھوڑا آہستہ بولا، لیکن جمال پھر بھی آسانی سنتی اسے گھن لگی۔ کیا کرنے والی تھی وہ؟ وہی جو تم کبھی نہیں کر سکتی، فوراً جواب دیا۔ بتائیں۔ اس کے صحیح جواب نہ دینے پر وہ اس کی جانب مڑی۔ چھوڑو، میں تم سے وہ کروانا بھی نہیں چاہتا، لیکن پلیز میرا یقین کرو، میں بالکل سیف گھر پہنچا تھا اور آتے مجھے زخمی کر دیا، منہ پھیرتے بولی، جس پر زیال نے قرب سے اسے اور اس کے نازک سراپے کو دیکھا۔ تو مرہم رکھوں گا نا ہر زخم پر، بولتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی تھائی پر پھیرا جیسے وہ ایک جھٹکے میں دور کر گئی۔ زخم دینے والے مرہم کی بات کرتے اچھے نہیں لگتے۔ وہ کسی طور اس سے راضی ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں انہیں کی جا کر ایسی کی تیسی کروں گا جنہوں نے میرے رومانس کی ایسی کی تیسی کی۔ اس کی بات پر جمال نے اسے گھرایا جو اب سیدھا راستے کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہ دھمکی اس پر تھوڑی اثر کرنے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے ایسی جگہ نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ وہ اسے ڈپٹا، لیکن وہ خاموش رہا، یقیناً اتنی دیر اپنی صفائیاں دیتے وہ پک رہا تھا۔ سنا نہیں؟ اسے خاموش دیکھ وہ پھر بولی، نہیں سنا۔ سر سے جواب دیتے اسٹیئرنگ گھمایا۔ یہ ضدی تھی تو کم وہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ ہار مانتے بولی، لیکن میں کیسے مان لوں کہ تم مان گئی؟ اس کی بات پر جمال نے ایک دم اس کی جانب دیکھا جو اب بھی راستے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کیسے مانیں گے؟ سوالیہ پوچھا۔ اس کے سوال پر زیال نے اس کی جانب دیکھتے اپنا ہاتھ اس کی تھائی پر رکھا۔ میرے دیے ہوئے زخموں پر مجھے مرہم رکھنے دو گی؟ ان دشمنوں کے مورچے میں بھیجنے سے اچھا تھا خود کو اس دشمن جان کے حوالے کر دیتی۔ تم ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے مرر کے سامنے کھڑی یاقوت کو دیکھنے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس وقت یاقوت کو وہ پوری کی پوری ایک گھریلو بیوی لگی تھی، ذمہ دار، سمجھدار۔ مجھے ناشتے میں صرف کافی کی عادت ہے اور میں وہ بنا لوں گا۔ مرر میں سرسری سی نظر اس پر ڈالتے کہا، بٹ اب تمہاری بیوی ہے، تم اچھے اچھے کھانوں کی فرمائش کرو، میں تمہارے لیے وہی بنایا کروں گی۔ بیوی لفظ پر یاقوت نے ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی اور دل نے بے اختیار الحمدللہ کہا۔ تم سے ویسے اتنی سگڑاپے پن کی امید نہیں تھی مجھے۔ اس بات پر بیٹھ کے دوسرے کنارے پر جھکی مشی نے گھور کر دیکھا۔ ہاں، تمہاری نظر میں تو میں پھوڑ ہوں نا؟ انہوں نے اس کا لفظ یاد کروایا۔ پھوڑ سے یاد آیا تمہارا پاؤں کیسا ہے؟ دکھاؤ۔ اس کی جانب آتے بیڈ پر بیٹھی میشی کا پاؤں پکڑ کر دیکھا جہاں سوٹ نشان اب بھی تھے۔ میشی اپنا پیر اس کے ہاتھ میں محسوس کرتی اپنا زور سے دھڑکتا دل تھام گئی جو اس کے ہلکے سے چھونے پر ہی ادم مچانے لگا تھا۔ جلن ہوتی ہے؟ سوالیہ پوچھا۔ نہیں، اب ٹھیک ہے۔ نظر اس کے ہاتھ پر ڈالتے دیوانہ وار دیکھتے بولی، اور اس کی یہ بات یاقوت سمجھ گیا، تم جلدی ہو پوری کی پوری۔ پیر چھوڑتے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو کہ میری ہو پوری کی پوری۔ اس کی بات پر ٹیبل پر رکھی اپنی واچ کی جانب جاتی یاقوت کے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر اس پاگل کو دیکھا جو پاگل تو تھی لیکن صرف اس کے لیے، اور دھیرے دھیرے اسے بھی پاگل کر رہی تھی۔ تم سے تمہارا کزن ملنے آیا تھا۔ بات یاد آتے فوراً مڑا اور واچ اٹھا کر پہننے لگا۔ میرا کزن؟ بولتے ہوئے میشی کے چہرے کے تاثر بدلے جنہیں دیکھ یاقوت کو محسوس ہوا کسی کزن سے واقف نہیں۔ نام بھول گیا میں، لیکن بہت اتاولا لگ رہا تھا تم سے ملنے کے لیے، تو ملا کیوں نہیں؟ میشی کی بات پر یاقوت نے ایک گہری نظر سے اسے دیکھ کے لمبی سانس لی۔ جلدی میں تھا اس لیے چلا گیا۔ اب کیا بتاتا کہ خود جیلس ہو کر بھگا دیا۔ واہ، پتہ نہیں کون کون کزن۔ ڈیڈ نے بتایا نہیں کہ ان کے کوئی بھائی بھی ہیں؟ کیا مطلب کہ میرا کوئی کزن نہیں ہے؟ موم بھی اکلوتی تھی اور ڈیڈ بھی، تو یہ کزن کہاں سے ٹپک پڑا؟ اس کی بات پر یاقوت کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ اگر اس کا کوئی کزن نہیں تھا تو اس نے کیوں کہا؟ اور وہ لڑکا وہ بھی نہیں تھا جو پہلی بار میشی کے ساتھ دیکھا تھا، تو کیا اس کے تعلق اور بھی مردوں کے ساتھ تھے؟ ذہن میں سوال آتے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی جیسے کسی نے پکڑ کر دل کو مٹھی میں بھیج دیا۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ جلدی آ جاؤ، میں بریک فاسٹ ریڈی کر رہی ہوں۔ کہتے وہ جواب سننے بغیر باہر چلی گئی۔ وہ کچھ دیر ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑا سوچتا رہا۔
کہ اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں لکھی تھی۔ سوچتے ایک اور پسایا چہرے پر لہرایا، پھر سر جھٹکتے روم سے باہر نکل آیا۔ مجھے نہیں ہے بھوک، تم کر لو ناشتہ، کہتے وہ سیدھا گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ میشی پیچھے سے آواز دیتی رہ گئی۔ کبھی کبھی منہ پر باتیں کلیئر نہ کرنے سے بڑی جان لیوا غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فرح کی دھمکیاں اب اس کا سر درد بن رہی تھیں۔ وہ مسلسل اسے بلیک میل کرنے لگی کہ اگر اس نے جمل کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اس کا راز سب پر افشاں کر دے گی، جس کا نتیجہ بہت برا ثابت ہونا ہے۔ وہ کمرے میں مسلسل یہاں وہاں چکر کاٹتے کوئی نیا حل سوچ رہا تھا جس میں جمل بھی مل جائے اور فرح بھی خاموش رہے۔ اسی اثناء میں عائرہ اپنا بیگ اٹھائے اس کے روم میں آئی تھی۔ بھائی یوں نہیں چھوڑا ہے، پاپا شہر سے باہر گئے ہیں۔ اس نے آتے اتنی جلدی میں کہا کہ نوفل کو انکار کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ وہ پہلے ہی ذہنی طور پر خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ خاموشی سے اس کے ہمراہ چلتے باہر آئے اور پورچ میں کھڑی گاڑی میں بیٹھتے گارڈ کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا۔ سارا راستہ وہ ڈرائیونگ کرتے صرف حال ہی سوچتا رہا۔ بھائی گاڑی میں پھیلی خاموشی عائرہ کی آواز توڑی۔ آپ بہت دن سے ڈسٹرب لگ رہے ہیں، کوئی بات ہے؟ اس پر سرسری سی نظر ڈالتے سوالیہ پوچھا۔ نہیں بس بزنس میں کچھ مسئلے ہیں، اس نے بھی سرسری سا ہی جواب دیا۔ اوکے آپ مجھے لینے آ جائیے گا ورنہ مجھے اوبر کروانی پڑے گی۔ یوں نہیں آتے اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتی اسے ہدایت کرتی بولی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے تو میں لینے آفس کا کوئی بندہ آ جائے گا، اس کے ساتھ گھر چل جانا۔ جمل اتنی اس کے سر چڑھ گئی تھی کہ وہ کیا بول گیا ہے اسے یہ تک اندازہ نہ ہوا۔ عائرہ اسے بے بسی سے دیکھتے خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ اس کے اترتے نوفل نے پھر سے گاڑی بھگائی۔ اس کا رخ اب جیلانی ولا کی جانب تھا۔ ایک وہی اب اس کی آخری امید تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جیلانی ولا کے باہر تھا۔ اسے پہچانتے گاڑی نے گیٹ کھولا اور اس کی گاڑی سیدھی اندر گئی۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھنے میں محو تھے جب تھوڑی سی نظر اٹھا کر سامنے سے آتے نوفل پر پڑی، لیکن اس دفعہ کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی۔ پچھلی بار اپنا کام نہ ہونے پر وہ خاصا نوفل سے خفا تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ انہیں خاموش دیکھ خود ہی خاموشی توڑی۔ تمہارے سامنے ہو، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ پھر بھی دو ٹوک انداز میں گویا ہوئے۔ نوفل ایک پل کو سوچ میں پڑا۔ بزنس میں آپ کو کسی سے فائدہ تب ہی ملتا ہے جب آپ سامنے والے کو کوئی فائدہ دیں، لیکن تب تو نوفل رحم خان زیادہ پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے۔ مجھے ایک چھوٹی سی مدد چاہیے تھی آپ سے۔ وہ گلا کھنکارتے بولنا شروع ہوا۔ بولو کیسی مدد؟ وہ اخبار رکھتے سیدھے ہو بیٹھے، پھر آہستہ آہستہ اس نے سارا معاملہ ان کے گوش اتارا۔ پہلے تو ویسے یک ٹک دیکھتے رہے، مطلب اس کا حال بھی ان سے الگ نہ تھا۔ کسی کو ڈھونڈنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں، لیکن یو نوز بیٹر کہ ہم بزنس میں کوئی بھی کام بنا فائدے کے نہیں کرتے۔ ان کے لہجے میں گلی مکاج نوفل بھانپ گیا تھا۔ جانتا ہوں، بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ وقت آنے پر بتا دوں گا۔ تم اپنی کزن کی کوئی تصویر میرے مینیجر کو دے دینا، وہ تمہارا کام کر دے گا۔ بولتے انہوں نے اخبار دوبارہ اٹھایا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتے۔ نوفل خاموشی سے اٹھتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ڈاکٹر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کومل اپنے ایک پیشنٹ کو چیک کرنے میں مگن تھی جب ایک نرس نے آ کر اسے اطلاع دی۔ مجھ سے؟ اسے حیرت ہوئی۔ اس بات پر نہیں کہ کوئی اسے ملنے آیا، بلکہ اس پر کہ جس نے آنا تھا اس کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ ٹھیک ہے آپ اسے میرے کیبن میں بٹھائیں، میں آتی ہوں، کہتے ہی وہ پھر سے اپنے پیشنٹ کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کو اپنا اب بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ اب جو بھی کھائیں گی وہ بیبی کو لگے گا، تو اپنا کھانا بہتر کریں۔ آپ سامنے بیٹھی عورت کو تاکید کرتے ہوئے کچھ میڈیسنز لکھ کر اسے دیتی مسافہ کر کے باہر نکلی۔ دن بھر امید سے ہوئی عورتوں کا علاج کرتے اس کے دل میں بھی اپنی اولاد کی خواہش جاگنے لگی تھی، لیکن پتہ نہیں کب اس کی قسمت میں وہ یہ خوشی لکھی جانی تھی۔ اسی سوچ میں ڈوبی وہ اپنے کیبن میں آئی، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ڈوبی بھی نہ کسی کے آنے کا بول کر مجھے پیشنٹ بھی ٹھیک سے چیک نہیں کرنے دیا۔ اسے نرس پر غصہ آیا، خود ہی بڑبڑاتے اپنا وائٹ کوٹ اتار کر ہینگ کرتی بالوں میں لگا کیچر ٹھیک کرنے لگی۔ تبھی اسے اپنی پاؤ چیئر ہلتی محسوس ہوئی جس کا رخ دوسری جانب تھا۔ کون؟ اسے مسلسل دائیں سے بائیں ہلتے دیکھ کومل کا رنگ فاق سے اڑا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب نہ آنے پر پھر سے بولی آپ کا پیشنٹ ڈاکٹر کومل، کہتے اس چیئر کا رخ کومل کی جانب مڑا۔ سامنے بیٹھ شخص کو دیکھ اس کے سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا۔ تم؟ حد ہے، ڈرا دیا۔ ایک لمبا سانس لیتے ڈپٹنے والے انداز میں بولی۔ کیوں؟ میں نہیں آ سکتا اپنی بیوی سے ملنے؟ پامیر اس کا اڑتا رنگ دیکھ چمبے سے بولا۔ وہاں اس کے آنے کی کچھ زیادہ ڈر دکھائی دے رہا تھا۔ آ سکتے ہو، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایسے بھی مجھ سے ملنے آؤ گے۔ اس کی جانب آتی ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوتی بولی، لیکن اس کے قریب آتے پامیر نے اس کی کلائی پکڑتے خود کی جانب کھینچا۔ وہ لہراتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے لگتی گود میں آ بیٹھی اور کون سی امید ہے نہیں ہے میری بیگم کو؟ بولتے ہوئے اس کی نازک انگلیوں میں اپنی مردانہ خوبصورت انگلیاں پھنسائے۔ بتاؤں گی رات کو۔ اپنے چہرے کی دلکش مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے تھوڑی شوق ہوئی اور اپنا ایک ہاتھ پامیر کے چہرے پر پھیرنے لگی۔ رات کو وقت نہیں ملتا بتانے کا، تب تو بس تم اور تمہاری سیسیاں۔ بولتے ہوئے اس کا بھاری ہوتا لہجہ کومل کا دل زور سے دھڑکا گیا۔ وہ پامیر کے چہرے کو غیر نگاہوں سے دیکھ لگی۔ کم تو وہ بھی نہیں تھا خوبصورتی میں، جو چیز اسے پاشا کی جانب راغب کرواتی تھی وہ دھیرے دھیرے سے پامیر میں مل رہی تھی۔ گوری آنکھوں پر قدرتی بنی بنائی گہری بھویں، ستواں سی ناک، مونچھوں میں گرے گلابی ہونٹ جو اس کی اسموکنگ نہ کرنے کی وجہ سے نیچرل گلابی ہی رہتے تھے۔ رنگ میں تو کومل کو بھی مات دیتا تھا، جس کا موازنہ وہ ہمیشہ کرتی رہتی، لیکن کبھی پامیر نے اسے یہ احساس نہیں کروایا تھا کیونکہ اسے کومل کے چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے دل کی خوبصورتی پسند تھی۔ کیسے وہ نکاح کے 3 بولوں کے ساتھ پوری طرح صرف اس کی ہو گئی تھی؟ کوئی نیا طریقہ سوچ رہی ہو کیا رومانس کا؟ اسے خود کو اتنی گہری نظروں سے دیکھ چھیڑا۔ ان تھوڑے دنوں میں ان میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی۔ جی نہیں، وہ سوچنے کے لیے تم ہو
اپنی انگلیاں چھڑاتے وہ اٹھنے لگی تھی، پامیر نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے واپس سے خود سے لگایا۔ پامیر یہ ہاسپٹل ہے، اس کا لمس اپنی چہرہ پر محسوس کرتی ہوئے اس کی گود میں مچلنے لگی تھی۔ تم سے رومانس کی جگہ اب تک میں نے ڈیسائیڈ نہیں کی، بولتے ہوئے شدت سے اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑ گیا۔ سی پامیر ایک ہاتھ کی مٹھی میں اس کا کالر جکڑتی منہ اوپر کیا، مسز کی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ جی جان پامیر، اس کے ہونٹ مسلسل کومل کی گردن پر دائیں سے بائیں حرکت کرتے اسے اپنی محبت سے روشناس کرواتے۔ گھر جا کر جو مرضی کر لینا، اسے خود سے پیچھے کرتے اپنی سانسیں بحال کرتی بولی، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک جھٹکے میں اٹھتا، اسے ٹیبل پر بٹھا کر خود اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں تب بھی کر لوں گا، بولتے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کے ہونٹوں کو خود میں قید کر کے۔ وہ تو بس احتجاج کرتی رہ گئی، جبکہ اس کے سارے الفاظ ساری نظامتوں کو گلا گھونٹتے سانسوں کو ایک دوسرے میں الجھانے لگا۔ کتنی دیر دونوں کی سانسیں بند رہیں۔ سانس نہ آنے پر وہ پامیر کے سینے پر مکے برساتی اسے پیچھے دھکیلنے لگی، لیکن وہ ڈیٹ اس کے ہونٹوں کی ساری نمی نچوڑ کر ہی پیچھے ہٹا۔ بہت برے ہو تم، اپنے ہونٹوں کے کنارے پر چمکتی ننھی سی خون کی بوند انگلی سے صاف کرتے ٹپکنے والے انداز بولی، رات کا ویٹ کرو جانا، رکھ کر تمہارے ہونٹوں پر ہونٹ، ہم اپنی ساری شکایتیں مٹائیں گے۔ شوخ انداز میں بولتا کومل کے جسم ایک سنسنی سی دوڑا گیا۔ وہ اپنے سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اپنی حالت درست کرتی ٹیبل سے نیچے اتری۔ نکلو یہاں سے، اس کا بازو سامتے باہر کی جانب دھکیلنے لگی۔ پامیر نے ایک جھٹکے میں اٹھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ویسے تم سارے دن پریگننٹ لیڈیز کو چیک کرتے، یہ فیل نہیں ہوتا کہ اب ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے 2 سے 3 ہونے کی؟ وہ کومل کی سوچی ہوئی بات کر گیا، جس پر گہری مسکراہٹ کومل کے لبوں کو چھو گئی۔ جتنی محنت تم کرتے ہو نا، بہت جلد ہمیں بھی یہ خوشی ملے گی۔ بولتے ہوئے اس کے بٹن پر انگلی گول گول گھماتی نظریں جھکا گئی۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہ عام عورتوں کی نسبت کم ہی اس چیز میں شرماتی تھی، لیکن اس وقت پامیر کی لو دیتی نظریں اسے شرم سے نظر جھکانے پر مجبور کر گئی تھیں۔ آمین، آج جلدی کرانا، میں بھی کام پورا کرتے آ جاؤں گا، پھر مل کر اپنے پلان پر محنت کریں گے۔ بولتے آخر میں اس کے ماتھے پر لب رکھتے چہرے کے باقی نقوش کو بھی چومتا باہر نکل گیا۔ کومل وہیں کھڑی کچھ دیر اس کی کولون کی خوشبو محسوس کرتی رہی۔ آخر میں مسکراتی اپنی چیئر پر آ بیٹھی۔ اس وقت کچھ پیشنٹ کی فائل دیکھنی تھی، تبھی ڈور ناک ہوا۔ کم ان، اس کی اجازت پر ایک نرس اندر آئی۔ ڈاکٹر مسز فہد اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہیں، ان کی آج کی اپائنٹمنٹ تھی۔ اس نے آتے اطلاع دی، لیکن بولتے ہوئے نظر فائل دیکھتی کومل کی گردن اور ہونٹوں پر تھی۔ اوکے، آپ ان کو بٹھائیں، میں خود کو جانتی نظروں سے دیکھتی بولتے بولتے ریویو اور ایک آئی پر اٹکا کر اسے دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کیا؟ نتھنگ میم، وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتی باہر نکل گئی۔ کومل کو اس کی مسکراہٹ پر حیرت ہوئی تھی، لیکن کام کے بٹن کی وجہ سے ساتھ جھٹکتی پھر فائل پر جھکی۔ اس کے بعد سے بہت سی عجیب نظریں وہ خود پر محسوس کرتی رہی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کبھی اتنے سویٹ ہو جاتے ہو اور کبھی مجھے اتنے سخت رویے سے ہرٹ کرنے لگتے ہو۔ 1 ہفتے سے اس کا سخت رویہ دیکھا میں وہ پھٹ پڑی تھی کہ صوفے پر بیٹھا یاقوت حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بات وہ خاطر میں نہ لاتے وہ پھر سے لیپ ٹاپ پر جھک گیا اور یہ دیکھ میشی کا پارا مزید ہائی ہوا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، وہ خاصا تیز آواز بولی۔ کھلے ہیں میرے کان، لیکن اب عنقریب تمہاری سریلی آواز سے بند ہو جائیں گے۔ آخر میٹھا سا طنز کیا۔ یو الٹرا پرو ڈیٹ انسان، میں سچ میں اب تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ بولتے اس نے بیڈ پر پڑا تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ پھر تمہیں پھر سے دوڑا پڑ گیا مجھے چیزیں ماننے کا۔ تکیہ سیدھا اس کے لیپ ٹاپ پر لگا تھا جو لگتے گرتے گرتے بجا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کا چہرہ ضبط کے مارے لال ہو گیا۔ عنقریب تھا کہ وہ شاید رنگ آنکھیں برس پڑتی اور برس بھی پڑی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں چہرہ چھپائے شدت سے رو دی۔ بہت تکلیف دیتا ہے ایک بے حس انسان سے محبت کی بھیک مانگنا۔ مشائم، وہ لیپ ٹاپ ایک جانب رکھتے اس کی جانب آیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے قریب بیٹھتے فکر مندی سے پوچھا۔ تم ایک پتھر دل انسان ہو، تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، کوئی تم سے بے پناہ محبت کرے اور تم لفظوں کو توڑ کر ادا کرتی۔ پہلے سے زیادہ شدت سے رو دی۔ یار، اس کا یہ لفظ بولنا ہی تھا کہ وہ خود سے اس کے گلے لگی۔ جسم پورا کانپ رہا تھا۔ یاقوت ایک پل کو رک سا گیا۔ دھڑکنیں ایک دوسرے سے ملتی 200 کی سپیڈ سے تیز ہوئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اپنے بازوؤں کا اثار اس کی کمر کے گرد باندھ گیا۔ وہ برا نہیں تھا، لیکن اسے برا بننا پڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا لٹرس ہی جدا ہیں تو کیوں قربتیں بڑھا کر وہ خود کو اور اسے تکلیف میں مبتلا کرے۔ ایک ایسی تکلیف جو دونوں کو نہ صحیح کسی ایک کی جان کو تو لے کر ہی جاتی ہے۔ 1 ہفتے کی ساری تکلیفیں اس کے سینے سے لگی دل سے نکال گئی۔ وہ بھی خاموشی سے اس کی کمر سے لاتے اس کی چپ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر میں وہی رو رو کر تھکتی پیچ ہوئی، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ یاقوت اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے آگے ہو کر باری باری دونوں آنکھوں کو عقیدت سنچے اس کے پھڑپڑاتے ہونٹوں کو دیکھ لگا، جنہیں دیکھتے اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ دل احتجاج کرنے پر اتر آیا تھا۔ دماغ وہ کب دل کے آگے کچھ بول پاتا؟ دل کی حکمرانی پوری جسم پر ہوتی ہے، اس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ وہ بھی مجبور ہو گیا تھا اپنے دل کے آگے گھٹنے ٹیک پر۔ میشی کو کندھوں سے دھیرے سے اسے پیچھے بیڈ پر لٹایا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے خود ایک اٹاک کے مانند جس پر جھکتا میشی کے وجود کا حصہ بنا تھا۔ اس کی قربت کا سوچتے میشی کے جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑتا، ہونٹوں پر ایک الگ ہی کپکپاہٹ تاری تھی۔ اتنے قریب سے یاقوت کی گرم سانسیں میشی کے چہرے کو جھلسانے لگی تھی۔ وہ پوری طرح سے اپنے بدن کی چھاؤں میں چھپاتے اپنے آتش دہکتے بے قرار لب میشی کے ماتھے پر آ گیا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے جہاں میشی کانپی تھی وہیں یاقوت کے سلگتے لبوں کو ٹھنڈک سی ملی تھی۔ کتنی دیر اس کے ماتھے کو اپنے لب سے روشناس کرواتے اس کی شاید رنگ آنکھوں تک آیا، جنہیں باری باری چومتے ٹھنڈک سی پہنچائی تھی۔ تڑپ دونوں میں تھی، جذبات دونوں کے بڑھکے تھے۔ دونوں کے دل نے ایک ساتھ
دڑا دڑ شور مچانا شروع کیا۔ یاقوت کے پیاس علاوہ میشی کے پورے چہرے کا طواف کرنے لگے تھے۔ وہ ایک ایک نش کو بے حد نرمی سے چونتا میشی کا کپاڑ میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ میشی اپنے پسینے سے بھیگتی ہتھیلیوں میں بیڈ شیٹ جکڑتی مٹھی کس کر بند کر گئی تھی۔ یاقوت کے سلگتے لبوں کو اپنا ٹھکانہ ملا تھا۔ نظر اس کے گلابی پنکھڑی سے ہونٹوں پر پڑتے وہ ساری حدیں دور تھا۔ ان پر پوری شدت سے جھکا تھا کہ میشی ایک دم تڑپ کر بیڈ شیٹ چھوڑتی اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑ گئی۔ وہ بے اختیار پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کی نمی خود کو سیراب کرنے لگا تھا۔ اس کے بے قرار پیاسی لبوں کو جیسے ایک مدہوش کر دینے والا جام سا ملا تھا، جسے پیتے اس پر میشی کی گردنوں کا نشہ سا چڑھنے لگا۔ اس کی اس بے پناہ شدت پر میشی کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا اور اس کی سانسیں بند محسوس کرتے ہوئے یاقوت اپنی گرم مہکتی سانسیں اس میں منتقل کرنے لگا۔ اس کی اس بے پناہ شدت پر میشی کے ہاتھوں کو ضبط کرنے کی کوئی جائے پناہ نہ ملی، جسے محسوس کرتے وہ سانسوں کے ساتھ اس کی نزدیک نازک انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیے بیڈ پر بند کر گیا۔ اب تک اس نے اپنے جذباتوں کو جتنا تھپک تھپک کر سلایا تھا، وہ اتنی شدت سے امٹ امٹ کر باہر آ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں کی نمی اچھے سے نچوڑ کر وہ پیچھے ہٹا، میشی کے سرخ گلال ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں حیا کی پھیلی سرخی اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہیں میشی اپنا سانس اتنی دیر سے بند ہونے کی وجہ سے ہونٹوں کو آزادی ملتے لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ تم کیوں خود پر ظلم کرنے پر اکساتی ہو؟ میری شدتیں سہن کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اتنی سی دیر میں میشی کی بگڑتی حالت دیکھ تھوڑا شریر ہوا۔ وہ نازک سی لڑکی جو واقعی اس کی ایک کس کی ماں نکلی تھی، اس کے ہونٹوں پر تو جیسے الفی لگ چکی تھی، وہ ویسے ہی یاقوت کے نیچے دبی آنکھیں جھکائے اپنی سانسیں اور سنبھالنے لگی۔ آپ کے چہرے پر پھیلے یہ حیا کے رنگ مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں مسز یاقوت۔ اس نام سے دوسری دفعہ اس نے پکارا تھا، جس پر میشی کی جھکی نظریں اس کے خوبصورت چہرے کی جانب اٹھی۔ اس نام پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بس تھوڑا سا وقت، اس کے بعد مجھے تمہارے روم میں اترنے سے کوئی نہیں روک پائے گا، تمہیں اپنے پیار سے وجود کا حصہ بنانے سے کوئی نہیں روک پائے گا، صرف تھوڑا سا وقت۔ اپنے لفظوں سے میشی کے وجود پر کپکپاہٹ طاری کرتے ہوئے پھر سے اپنے سلگتے ہونٹوں میں اس کے ہونٹ قید کر گیا۔ میشی بیچاری تو اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی اس کی چٹان سے وجود کے نیچے دبی رہ گئی، جو کتنی دیر دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں ڈھیلتا میشی کو تڑپاتا رہا۔ یقیناً یاقوت جیسے بندے کی قربت میشی جیسی نازک لڑکی کے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن وہ پھر بھی خود کو اس کی بے تحاشا شدتوں کی قید میں دینا چاہتی تھی، خود کو اس کی پناہ میں تڑپتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ان قریب اسی بیڈ پر وہ اس کی ساری دلی خواہشیں پوری کرنے والا تھا۔ تم نے سارا سامان رکھ لیا؟ روم میں آتے ایک فائل اپنی اٹیچی میں رکھی اور نظر سامنے زمل پر ٹکائی، جو خاموشی سے اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ پچھلے دنوں میں زیال نے اسے ذرا بھی تنگ نہیں کیا تھا، صرف ساز ہوتے تھے وہ اتنا سیدھا ہو جائے گا زمل نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رکھ لیا، سر سے جواب دیتے وارڈروب کی جانب گئی، تبھی زیال کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے آگے جھک کر اپنا فون اٹھایا، سامنے شیپرڈ کا نام جگمگا رہا تھا، جسے دیکھتے پاشا موڈ آن ہوا تھا، ماتھے پر سخت تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔ تیسری رنگ پر کال اٹھاتے فون کان سے لگایا۔ آر یو گوئنگ پاشا وداؤٹ ٹیکنگ یور ریونج؟ جا رہے ہو پاشا اپنا بدلہ لیا؟ ساتھ ہی اس کا شیطانی کہکا گونجا، سمندر اگر خاموش ہو تو گہرائیوں سے مذاق نہیں کرتے۔ آگے سے وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوا۔ آئی ول بی بیک شیپرڈ کہتے ٹھک سے کال بند کرتے فون دور اچھالا۔ زمل وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب زیال کی نظر اس پر پڑی، تمہارا موڈ آف کیوں ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے قریب آتے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے موڈ، بولتی واپس سے اٹیچی کی جانب گئی، چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہوا ڈالا تھا۔ ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک بتاؤ، کچھ فیل ہو رہا ہے؟ وومٹ آنے کو ہے؟ وہ میڈیسن دوں؟ ایک ساتھ سارے سوال کیے وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ بولو گلالے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکتے روم سے باہر نکل گئی۔ زیال وہیں کھڑا سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، لیکن اسے اس کے یہ رویے برداشت کرنے تھے، صرف اپنے بچے کے وقت نہیں ساری زندگی۔ جب اپنا آپ پوری طرح سے سونپ ہی دیا تو اب احتجاج کیسا؟ دونوں اگلے 2 گھنٹے میں ایئرپورٹ پر تھے، فلائٹ میں ابھی وقت ہے۔ اس طرح زیال زمل کے لیے کچھ کھانے کو لے آیا۔ جب سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پہلے 3 مہینے کھایا ہوا سارا کھانا ماں کو لگتا ہے، تب سے وہ اور بھی کھانے کے معاملے میں اس کے پیچھے لگنا شروع ہو گیا تھا، اور ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی اس نے منہ بسورتے ہی کھایا تھا۔ وہ تو بس سر جھٹک کر رہ جاتی، ابھی یہ حال تھا، نہ جانے بیبی آنے کے ٹائم کیا کچھ کروانے والا تھا۔ وہ گھر آتے چاول لے کر عمر کے سامنے جیسے ہی کھڑی ہوئی تھی، اپنے گلے پر پامیر کے دانتوں کے نشان دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ پل میں پورا دن آنکھوں کے سامنے رہ گیا، سب کی عجیب نظریں۔ او میرے خدائے! اس نے فوراً مڑتے پامیر کو دیکھا، جو بیڈ پر اوندے منہ پڑا سو رہا تھا۔ اس نے قریب آتے ایک مکہ اس کی کمر پر جڑا، لیکن اس ڈیل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پامیر اٹھو بولتے ہوئے اس کی شرٹ پکڑ کر کھینچی، لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ تم نے میری انسلٹ کروا دیا آج سب کے سامنے۔ وہیں بیٹھے روان سی ہوئی۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ اس کی یہ بات سنتے وہ فوراً سیدھا ہوا تھا۔ یہ دیکھو، ساتھ اپنی گردن کی جانب اشارہ کیا۔ اس میں انسلٹ والی کیا بات ہے؟ شادی شدہ ہو، ایسے زخم تو عام سی بات ہے۔ اس کے اتنے آرام سے بولنے پر کومل کا خون کھول اٹھا۔ عام سی بات؟ سیریسلی؟ بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بہت۔ رکو، بولتے وہ پامیر کی گردن پر جھکی اور پوری قوت سے اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑ دیے۔ سی ایران سے بیگم۔ وہ اب بھی انوز مسکرا رہا تھا، لیکن کومل ایک کے بعد ایک اس کی گردن پر اپنے دانتوں کے نشان چھوڑتی چلی گئی۔ پامیر سیدھا لیٹے سے خود پر جھک کے دیکھ سکون سے آنکھیں موندے رہا۔ وہ کتنی دیر اپنا بدلہ اس کی گردن پر اتارتی پیچھے ہوئی، بس اس کے پیچھے ہوتے سوالیہ پوچھا۔ وہ شرم کے مارے سے رسپان میں سر لگ گئی، اپنی جنونیت میں وہ پامیر کی پوری گردن لال کر گئی تھی۔
لیکن مجھے یہ زخم اپنے پورے بدن پر چاہیے۔ بولتے وہ سیدھا ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ کومل تو عنقوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ جب بیڈ کراؤن سے ٹیک لگایا اپنی شرٹ کے بٹن کھولے بیٹھا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہو جائے شروع ورنہ میری باری کا ٹائم نہیں بچے گا۔ اسے کلائی سے پکڑتے کھینچ کر اپنے سینے پر گرایا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی چھوٹی چھاتی پر رکھ کے غور سے اس کی نظروں میں دیکھنے لگی جہاں اپنے لیے اسے بے پناہ محبت نظر آئی۔ اپنے چہرے کی سرخی پیچھے دھکیلتے وہ پوری اشتیاق سے پامیر کے سینے پر جھکی اپنا لمس چھوڑنے لگی جنہیں پامیر آنکھیں بند کیے محسوس کرتا ایک گہری مسکرانے لگا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک چھاپ اپنے ہونٹوں کی اس کے سینے سے ہوتی پیٹ پر چھوڑنے لگی۔ پامیر آنکھیں کھولے شریر نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ پامیر نے ٹے کٹاتے اپنی شرٹ ایک جھٹکے میں نکال کر دور پھینکتے کومل کو دونوں کندھوں سے تھام کر بیڈ پر گرایا اور خود گٹا کی مانند اس کے وجود پر چھا گیا۔ ناؤ اٹس مائی ٹرن بیبی۔ اس کی بات پر کومل دل سے مسکراتی اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا ہاتھ پھیرنے لگی۔ جب آگے ہوتے پامیر نے اس کے گال پر اپنے دانت گاڑے وہ تو بس سے سکا رہ گئی۔ گال سے ہونٹ ٹریس کرتے اس کا سرائی در گردن پر آیا جہاں پہلے اپنی محبت کی چھاپ چھوڑی تھی۔ دوسری بار بھی اسی جگہ کو پوری شدت سے منہ میں بھرے سرخ نشان کو گہرا کرنے لگا۔ کومل اس کا چہرہ اپنی گردن میں گم ہوئے محسوس کرتی سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اس دفعہ ایک نہیں اتنے نشان اس کی گردن پر چھوڑے تھے کہ وہ چاہ کر بھی نہیں چھپا سکتی تھی۔ دونوں ہی وائلڈ کپلز کی لسٹ میں ٹاپ پر آ چکے تھے۔ وائٹ پینٹ پر بٹنوں والی لائٹ سی لیمن رنگ کی شرٹ پہنے وہ ہاتھ پر بندھی گھڑی بار بار دیکھ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر آنے والے بندے پر غصہ آ رہا تھا۔ دل کیا وہیں جا کر اپنی پسٹل کی تمام گولیاں اس کے منہ میں خالی کر دے، لیکن ساتھ ہی پامیر کے لیے بھی 3-4 ہائی لیول کی گالیاں دل ہی دل میں نکالی جو خود تو مزے سے نیند پوری کر رہا تھا اور اسے بھیج دیا اس بندے سے ملنے جس کی سپاری ان کو ملی تھی۔ اب اس سنسان رستے پر کھڑے اسے 1 گھنٹہ ہونے والا۔ تب ایک خامچوئی لڑکی قریب آتی گاڑی سے ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ چہرے پر خوف کے مارے پسینے قطرے دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وردلاس نے ایک گہری نظر سے نازک لڑکی پر ڈالی جو شاید بھاگتے ہوئے اس تک آئی تھی۔ تبھی 2 لڑکے اس کے پیچھے پیچھے اس طرح بھاگتے ہوئے آئے۔ وردلاس نے ایک نظر لڑکی کو اور دوسری نظر لڑکوں کو دیکھا، لیکن اس کا اپنا موڈ اتنا خراب تھا کہ ان کے معاملے میں ٹانگ اڑانے سے گریز کرتا اپنا فون چلانے لگا۔ لیکن ان لڑکوں کو دیکھتی وہ لڑکی وردلاس کا بازو تھامتی اس کی اوٹ میں چھپ گئی۔ وہ کبھی بازو کو تو کبھی اپنا بازو تھامے اس دودھ کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ وہ پوری کی پوری طرح کانپ رہی تھی۔ اے چپ کیا رہی ہے، سامنے آ، ان میں سے ایک بدتمیزی سے بولا جس لڑکی سے پہلے وردلاس کو ناگوار گزری تھی۔ پاشا نے ان کو عورتوں کی عزت کرنا اچھے سے سکھایا تھا، تو اپنے سامنے کم از کم وہ اس کے ساتھ یہ بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تمیز سے بات کرو اور پیچھے رہ کر۔ ہم نے کرخ لایا جس میں سے اس لڑکے کے بڑھتے قدموں کو وہیں بریک لگوائی۔ تو کون ہے بھائی، لگتا ہے اس کا تو کون ہے بھائی، لگتا ہے اس کا یار۔ دوسری والا آگے آتے پہلے سے والے سے بدتمیزی سے بولا۔ وردلاس خاموش ہوئے خود پر ضبط کرنے لگا کیونکہ وہ اگر جواب دیتا تو لفظوں سے کم اپنے ہاتھوں سے زیادہ دیتا جس آمد میں بھی وہ دونوں وردلاس سے کم تھے۔ اپنا راستہ ناپو۔ ایک لمبی سانس خود میں اتارتے ہوئے لڑکی کی جانب مڑا ہی تھا کہ ایک نے آگے آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو اسے حوالے کر، ورنہ یہیں کھڑے کھڑے تیری ساری جوانی نکال دیں گے۔ اس کی بات پر وردلاس کے جبڑے بھیجے ہوئے ایک جھٹکے میں پیچھے مڑتا اس کا ہاتھ بری طرح سے مروڑ گیا جس کا اندازہ اس کی چیخوں سے وہاں کھڑے لوگوں کو بخوبی ہو رہا تھا۔ کچھ بول رہا تھا تو بولا۔ اس کے بازو پیچھے مروڑتے کان کے قریب ہو کر بولا، اپنے ساتھی کو مشکل میں دیکھ دوسرے خون جوش مارنے لگا۔ وہ تیش میں آتا وردلاس کی جانب آتا اس پر جھپٹا ہی تھا کہ وردلاس نے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ دی۔ آئرہ یہ سب دیکھتی مزید خوفزدہ ہوتی سمٹتی چلی گئی۔ وہ یوں ہی سے نکل کر اپنے بھائی کے بھیجے ہوئے بندے کا انتظار کر رہی تھی جب سامنے اسے ایک گاڑی نظر آئی۔ اسے لگا وہی بندہ ہے جو نوفل نے بھیجا ہوگا، لیکن وہ جلد ہی غلط ثابت ہوگی۔ اس کی نظروں کو غلط زاویے سے دیکھتے وہ لڑکا اپنے ساتھی کو لیے اس کے قریب چلایا۔ ان کی بری نظروں کا اندازہ ہوتے آ رہا تھوڑا آگے کو کھسک گئی، لیکن وہ مسلسل اس کا پیچھا کرنے لگے تھے اور وہ خود کو بچاتے بچاتے اس سنسان سڑک پر نکل آئی جہاں اسے ایک اور سفاک درندہ مل گیا، لیکن وہ صرف ان جیسے گھٹیا لوگوں پر اپنی سفاکیت دکھاتا تھا۔ دونوں کو ایک جھٹکے میں دور پھینکتے اپنی گن نکال کر ان پر تان دی جسے دیکھتے نہ صرف وہ دونوں خوفزدہ ہوئے بلکہ آئرہ میں بھی رہی سی جان نکلنے لگی تھی۔ فضا میں ایک ساتھ 2 فائر کی آواز گونجی تھی اور دونوں بیک وقت زمین پر گرے تھے۔ ہاں، پاشا گینگ کو مہلت سرے سے ہی نہیں دینے آتی تھی۔ وہ یا آر لگاتے تھے بندے کو یا پار۔ یہ نظارہ آئرہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اپنے سامنے ایک ساتھ 2 خون ہوتے دیکھ اس کی سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ وہ عنقوں کی طرح وردلاس کی پیٹھ دیکھتی بے جان سی ہونے لگی۔ اتنی ڈر اسے ان دونوں سے نہیں لگا تھا جتنا اسے ایک درندے سے لگا تھا۔ وہ دونوں کو زمین بوس کرتے آئرہ کی جانب مڑا ہی تھا کہ وہ اسی پل وردلاس کی باہوں میں جھول گئی۔ وردلاس تو پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو پکے پکائے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گئی تھی، لیکن اتنا میٹھا پھل اسے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ عنقوں کی طرح اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کا دل بھی شاید اس کے نازکی بدن کی طرح نازک سا تھا۔ آئرہ کے چہرے کی معصومیت ایک پل کے لیے وردلاس کو مبہوت سی کر گئی۔ یک ٹک اسے دیکھتے وردلاس کو محسوس ہوا کہ وہ سانس نہیں لے رہی۔ اے لڑکی اٹھو! اس کا چہرہ تھپتھپاتی خاصی تیز آواز میں پکارا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ نہیں، یہ پھل نہیں، عذاب نازل ہوا ہے۔ اٹھو! اب کی بار پہلے سے تیز آواز میں بولا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اف میرے خدایا! اٹھ رہی ہو جو تمہیں بھی پہنچاؤں اوپر۔ افسوس ہے کہ اس خطرناک دھمکی نے بھی کچھ اثر نہ کیا۔ اس کو پہچاننے کی کیا ضرورت، پہلے سے پہنچ گئی ہے۔ پلس کر بولتے پامیر کا نمبر ڈائل کیا جو وہ ابھی نہ اٹھانے کی قسم کھائے تھا۔ یار، یہ ساری مصیبتیں آج ہی نازل ہونی تھیں۔ اس
کا پارا مزید ہائی ہونے لگا جب عامر کا نام اس کے موبائل اسکرین پر جگمگانے لگا۔ اس نے جھٹ سے اس کی کال ریسیو کی۔ ہاں کام ہو گیا؟ کال اٹھاتے سیدھی کام کی بات کی جو برلاس کے تیور مزید سخت کر گئے۔ کومل کو فون دو۔ ہیں کیوں؟ اسے کیوں دوں؟ کومل کے نام پر پامیر چونکا۔ یار نہیں، میں مارتا لائن آپ کی بیگم پر، دے دے ان کو فون۔ اس کی بات پر وہاں بیٹھے پامیر کو غصے کے ساتھ ہنسی بھی آئی تھی۔ ہاں برلاس بولو، کومل نے فون لیتے دھیمی آواز پوچھا۔ بھابی نہیں، ڈاکٹر بن کر جواب دینا، اگر کسی کو سانس نہ آ رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دو ٹوک لہجے میں اپنے مدعے کی بات کی۔ ایسی سچویشن میں پیشنٹ کو CPR کی نیڈ ہوتی ہے۔ اس کے مشورے پر برلاس کی آنکھیں پھٹیں۔ اس نے جھٹ اپنی باہوں میں جھولتی عائرہ کو دیکھا۔ اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے کیا؟ وہ کم از کم کسی عورت کو بے ہوشی کی حالت میں ایسے چھونا تو ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، کیوں؟ کسے دینی ہے اپنی سانسیں؟ اب کی بار کومل تھوڑی شوق ہوئی۔ آپ کی دیورانی کو۔ پولیس کا جواب دیتے وہ ٹھک سے فون بند کر گیا، جبکہ وہاں کومل اور اسپیکر پر آواز سنتے پامیر کو 400 واٹ کا جھٹکا لگا، ایک ساتھ لگا تھا۔ برلاس پہلے تو وہاں دیکھتا سوچتا رہا، اسے یہ عمل عجیب لگ رہا تھا لیکن مجبور تھا۔ چلیں بی بی، پہلی ملاقات میں میری سانسیں ادھار لے کر جا رہی ہیں، آپ زندگی نے موقع دیا تو واپس ضرور لوں گا۔ آخری بات پر وہ خود سے ٹا گیا۔ سانسیں بھلا کون واپس لیتے رہے، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ زندگی کسی پل کوئی بھی موڑ لے سکتی ہے جس کا تصور تک عام انسان نہیں کر سکتے۔ عائرہ کو اپنی باہوں میں بھرتے فرنٹ سیٹ پر لاتے دھیرے سے ٹیک لگا کر بٹھایا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ دل تک زور شور سے دھڑک رہا تھا۔ جو بھی تھا پہلی بار کا احساس عجیب تھا، بہت عجیب۔ اچھا تھا یا برا یہ سمجھنے کے لیے فی الحال دماغ گہری نیند سویا ہوتا، اور دل کہاں ان معاملوں میں کام کرتا ہے۔ اس کا کام ہے بہکانا، اور وہ اس وقت یہی کر رہا تھا۔ باہر کا موسم زیادہ، اندر کا موسم خراب ہونے لگا تھا۔ وہ درندہ سخت انسان جس نے کبھی کسی کی جان نکالتے وقت ذرا رحم نہیں کھایا تھا، اس وقت کسی کی جان بچانے پر اپنی حالت بری ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ جان بھی کیسے بچانی تھی سوچتی برلاس کے ماتھے پر پسینے قطرے چمکنے لگے، جنہیں وہ ہتھیلی سے صاف کرتے عائرہ کی جانب مڑا جو ہوش و حواس سے بے گانہ بے سود پڑی تھی۔ گلے سے دوپٹہ ڈھلک کر گود میں آ گرا تھا، جس کی وجہ سے برلاس کی نظر اس کے ہوش و حواس سینے پر پڑی۔ گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ گاڑی میں خاموشی سے زیادہ گھٹن پڑنے لگی تھی۔ چل بیٹا برلاس، تیری سانسیں دینے کا وقت آ گیا، پاویں تو خود سانس لینا بھول جائے۔ سر پشت پر ٹکاتے منہ میں بڑبڑاتے اس نے ایک نظر عائرہ پر پھر سے ڈالی اور ساتھ جھٹکتے اس کی جانب مڑا۔ اس خاموشی میں اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں اب کان پردے پھاڑنے کے قریب تھی۔ اس کے قریب ہوتے عائرہ کو بازو سے پکڑ کر رخ اپنی جانب کرتے سر کی پشت ونڈو سے ٹکائی۔ ایک پل کو وہ مبہوت ہو گیا۔ کیا اس نے کبھی اتنا حسین کوئی شخص دیکھا تھا؟ نہیں۔ دل نے فوراً یاد دہانی کروائی۔ معصوم چہرے کا طواف کرتی نظریں پنکھڑی سے ہونٹوں پر آ رکیں۔ وہ جتنا بھی خود کی نظروں کی حفاظت کرتا لیکن دونوں ہی اس وقت جوانی کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ اس کا مرد ہو کر یہ حال ہو رہا تھا تو اس کے ہوش میں آنے سے آسمان برلاس کے سر پر آ گرنا تھا کیا؟ اتنا بھی مشکل کام ہوتا ہے دنیا میں؟ خود سے سوال کرتے گردن جھٹکی اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر سیدھا اپنے چہرے کے مقابل کیا۔ ایک ہاتھ سے اس کی ناک بند کرتے اس نے لمبی سانس کھینچی اور اس کا منہ کھولتے آنکھیں بند کر کے اس کی سانس ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کیا۔ ہونٹ ملتے جیسے ایک کرنٹ سا برلاس کے جسم میں دوڑ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ پایا۔ آنکھیں بند کیے پہلے تو عائرہ کے ہونٹوں کی نمی سے اپنے دل کی روانی درست کی، پھر دھیرے دھیرے اپنی گرم سانسیں اس میں انڈیلنی شروع کی۔ اس دوران برلاس کو خود سانس لینے میں جیسے دشواری پیش آنے لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے اندر کی سانس اس میں انڈیلتے تھوڑا پیچھے ہوتے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ایک لمبی سانس خارج کرتے اپنا ہاتھ اس کے سینے کے اوپری حصے سے تھوڑا اوپر رکھتے اس پر زور دیا۔ 2-3 بار اچھے سے زور دیتے، پھر سے اس کا منہ کھول کر اپنی سانس اس میں بند لگا، اچھے سے بھرتے اور پیچھے ہوتے، پھر سینے پر زور دیا۔ یہ عمل اس نے 3-4 بار دہرایا۔ آخر میں جیسے ہی ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ کے عائرہ نے کھینچ کر لمبا سانس لیا، جس پر برلاس ایک دم اچھلتے پیچھے ہوا۔ ونڈو سے جا چپکا تھا، اوپر سے اس کی پھٹی نظریں برلاس پر لگا۔ اب اسے سانسوں کی ضرورت ہے۔ سینہ مسلتے اپنی سانس بحال کی اور ایک نظر اس ڈفر کو دیکھا جس نے اپنی سانس کھینچتے برلاس کی سانسیں نکال دی۔ تب بھی اس کے لمبے لمبے سانس لیتے سینے کی اوپر نیچے ہوتی حرکت پر برلاس کی نظر پڑی تو وہ بے اختیار اپنی نظریں پھیر گیا۔ وہ کچھ دیر تو سانس لیتی نارمل ہونے لگی، لیکن تھوڑی دیر پہلے والا منظر یاد آتے جیسے سانس پھر سے اٹکنے لگی تھی۔ وہ اس قاتل کے ساتھی، وہ بھی بند گاڑی میں، اور وہ اس کی عزت لوٹ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر اس کی عارض پر بہنے لگے۔ آواز تو خوف کے مارے اندر ہی کہیں دب گئی تھی۔ گاڑی میں پھیلی گہری خاموشی میں عائرہ کے بھاری سانسوں کی آواز برلاس کو اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ دونوں اپنے ہاتھ سینے پر رکھے سے ڈھانپ رہی تھی، گویا برلاس نے اس کی عزت سچ میں لوٹی ہوتا۔ تم میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اپنی گھٹی گھٹی آواز میں سوالیہ پوچھتی برلاس کو سر تا پیر پوری طرح اپنا اسیر کر گیا۔ اس نے اتنی معصومیت آج تک نہیں دیکھی تھی جتنی اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کے روئے روئے سے چہرے پر دیکھی تھی۔ برلاس کے دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی۔ بولو، اسے خود کو عجیب نظروں سے دیکھتے پھر سے پوچھا۔ جب برلاس جواب دینے کے لیے پھر سے اس کے اوپر جھکا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے دروازے سے چپک گئی۔ جسم تک کہ اولے اولے پورا لرز رہا تھا۔ تمہاری عزت لوٹ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ اس کے پیچھے ونڈو پر ٹکاتے تڑک کر بولا، لیکن اس کا یہ بولنا تھا کہ عائرہ کی آنکھوں سے گرم چال تیزی سے بہنا شروع ہو گیا جو نہ جانے کیوں برلاس کو اندر تک بے چین کر گیا۔ وہ مزید تنگ کرنے کا ارادہ تک کرتے بھی چڑھا اور اپنی سیٹ کو پشت سے ٹیک لگا گیا۔ وہ کتنی دیر بیٹھی سی اس کی میں روتی رہی۔ اب برلاس کو اس کے رونے کی آواز سے خوف ہنسی ہونے لگی۔ تم رونا بند کرو گی؟ میں نے مذاق کیا، ایسا کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ بولتے ہوئے اپنی آواز کو وہ مشکل دھیمی رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو مزید ڈرتی خود میں سمٹتی چلی گئی۔
اب اگر ایک بھی سسکی کی آواز آئی نا تو یہیں کھوپڑی کھول دوں گا، سمجھی۔ اس کی مسلسل سسکیوں سے اب وہ عاجز آنے لگا اور اس کی یہ دھمکی کام بھی کر گئی۔ وہ جھٹ سے آنسیں صاف کرتی بالکل سیدھی ہو بیٹھی، اس کے سامنے گاڑی سے اتر کر بھاگنے کی ہمت بھی نہیں تھی، مبادا کہیں پیچھے سے ہی گولی نہ مار دے۔ پانی ہے تمہارے پاس؟ ترچھی نگاہ کرتے سوالیوں پہ چل، لیکن میرا جھوٹا ہے، دھیمی آواز میں بولی۔ فلاں نے ایک نظر اس ہونٹوں کو دیکھا جن کی نمی تھوڑی دیر پہلے اس نے پی تھی۔ اب پانی پینے میں کیا حرج ہے، دو، ایک گلاس بولتے وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگا جب وہ اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر اس کی جانب بڑھا گئی۔ بلراج نے خاموشی سے تھامتے اپنے لبوں سے لگائی، پانی پیتے ہونٹوں کے کنارے جیسے پھیلے، کیونکہ پانی بھی اس کے نرم ہونٹوں کی طرح میٹھا لگا تھا۔ وہ لڑکے کون تھے؟ بوتل کا ڈھکن بند کرتے سوالیہ پوچھا۔ میں نہیں جانتی، وہاں تو ان کو پاگل کتوں نے کاٹا تھا جو تمہارے پیچھے لگے۔ اس کی بکواس جواب پر بلراج تڑک کر بولا، میں نے کہا نا میں نہیں جانتی۔ اب کے بار ہمت کرتی مضبوط لہجے میں بولی کہ بلراج نے ایک آئی برو جھکا کر اسے دیکھا اور اس کو گوری پا کر وہ پھر سے بھیگی بلی بن کر سمٹ گئی۔ پانی میٹھا ہے بالکل تمہارے ہونٹوں کی طرح، بوتل اس کی جانب بڑھاتی شریل لہجے میں بولتا عائرہ کو آنکھیں پھاڑنے پر مجبور کر گیا۔ بس یہ ڈیلے باہر نکل کر گر گئے تو دنیا کا 8واں عجوبہ لگو گی۔ بلراج کی بات پر وہ جھٹ سے دل پر لے جاتی اپنی آنکھیں چھوٹی کر گئی، لیکن اس کی بات پر اب تک شوق تھی۔ تم نے بولا تھا کہ مام میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اسے جھٹ سے تھوڑی دیر پہلے والی بات یاد کری۔ ہاں تو نہیں کیا کچھ بھی تو تم میرے بات پوری کرنی مشکل ہو گئی تھی، صرف ہونٹ چھوئے ہیں وہ بھی تمہیں ضرورت تھی اس لیے۔ اس کی بات پر عائرہ کی آنکھیں پھر پھٹی۔ مطلب تمہیں سانس نہیں آ رہی تھی تو تمہیں اپنی سانسیں دی ہیں۔ احسان مانو بلراج چاقا، ورنہ مجھے جان لینا پسند ہے، دینا نہیں۔ آخر میں جب سچ مجھ کا احسان جتایا تھا۔ بلراج کی پرسنالٹی اور بولنے کے طریقے پر وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی تھی، تو کیا ضرورت تھی دینے کی۔ اب بلراج کا منہ حیرت سے کھلا تھا، اتنی مشکل سے خود کو راضی کر کے اس نے یہ کام سر انجام دیا، اور اب یہ لڑکی اسے اب خود پر جی بھر کر تاؤ آیا۔ نہیں تھی نہ ضرورت، چلو مجھے میری سانسیں واپس کرو، اس کی جانب مڑتے تیش میں بولا، جس پر عائرہ کی کانچ سی آنکھیں خوف کے مارے پھر سے برسنے کو بےتاب ہوئیں۔ بلراج کو خود پر جھکے دیکھ وہ پیچھے ہوتی کہ مانو دروازے کے پار ہونا چاہ رہی ہو۔ اب اگر ایک آنسو بھی نکلا نا تو اگلا نکلنے کے لیے یہ آنکھیں سلامت نہیں رہیں گی۔ دھمکی امیز لہجے میں بولتا عائرہ پر اپنے خوف کی ایک لہر دوڑا گیا۔ وہ جھٹ سے آنسو صاف کرنے لگی۔ اپنا گھر بتاؤ، تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ اس کے پوچھنے پر وہ جلدی سے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں اسے ایڈریس سمجھانے لگی۔ یہ تو غنیمت تھی کہ وہ قاتل اسے گھر چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ اب یہ عائرہ کا یہ حال تھا تو جب بلراج کا پورا بایو ڈیٹا پتہ چلتا تو اس نے پکا اس دنیا سے کوچ کر جانا تھا۔ واقعی اس کی آنکھیں ہی نہیں، وہ خود بھی پوری کانچ سی گڑیا تھی جو پہلی بار میں ہی بلراج جیسے بندے کے دل کو گھائل کر گئی تھی۔ پاکستان کی فضاؤں کا رخ بدلا تھا کیونکہ اس کی سرزمین پر ایک سفاک درندہ اپنے قدم رنجہ فرما چکا تھا۔ بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہونے والی تھی تو بہت سے لوگوں کی نیند، کیونکہ وہ اپنے حساب ان سے سرے سے چکتا کرنے والا تھا۔ وہ قرض نہیں رکھتا تھا کسی کا، چاہے پیسے کا ہو یا کسی کے خون کا۔ اس سے پنگا لینا اپنی موت کو کھلے عام دعوت دینا تھا، اور یہ موت ان کے سروں پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ جو اس کی جانب پہ شیر بنے تھے وہ اب بھیگی بلیاں بن کر یہاں وہاں چھپ رہے تھے۔ اپنے آنے کی اطلاع اس نے کسی کو نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی وہ اتنی عام شخصیت نہ تھی کہ اس کے آنے کا پتہ نہ چل سکے۔ اس کے سسرالی اس کے استقبال کے لیے جگہ کھڑے بے صبرے ہو رہے تھے، جنہیں فوری اوپر سے آرڈر آیا تھا پاشا کے رستے سے ہٹنے کا، کیونکہ اس کا سکون برباد مطلب اپنا سکون برباد۔ آدھے گھنٹے کی فلائٹ میں وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ جمال اپنے ڈر کی وجہ سے اس کا بازو زور سے تھامے نہ جانے ڈرتے کب سو گئے، اور وہ عاشق اپنی بیوی کی نیند خراب نہ ہونے کی وجہ سے 8 گھنٹے ایک ہی پوزیشن میں رہا، اور اب جسم اس حد تک اکڑ چکا تھا کہ سیدھا ہونے پر چٹکیاں بج رہی تھیں۔ بیگ گھسیٹتے وہ جمال کے ہمراہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، جہاں اس کے بندے اپنی گاڑیوں سے ٹیک لگائے کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی یعقوب سب سے آگے والی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا پاشا کا منظر تھا۔ کیسے ممکن تھا وہ پاشا سے بے خبر ہے؟ اگر دونوں اپوزٹ جینڈر ہوتے تو یقیناً زیڈ سے زیادہ ان کے عشق کی تاریخ رقم کی جاتی۔ اسے دیکھتے پاشا نے ایک اسمائل پاس کی اور آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا، وہ بھی اتنی گرم جو اس پاشا کے گلے لگا تھا۔ پھر ان سے بیگز لے کر گاڑی میں رکھے پاشا ایک گاڑی کے پاس آتے جمل کے لیے دروازہ کھول کر کھڑا ہوا۔ وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اتنے گارڈز دیکھ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ سارا رستہ ایسے ہی خاموشی سے کٹا جب گاڑیاں جوک در جوک پاشا کے علاقے میں داخل ہوئیں۔ وہ سارا رستہ جمل خاموشی نوٹ کرتا آیا تھا، جو اب بھی گاڑی سے اترتے سیدھا گھر چلی گئی تھی۔ اب تھکاوٹ اتارنے میں سامان رکھوا دوں گا۔ پاشا کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھتے وہ خود سے سر خم کرتے بولا۔ پاشا بھی صرف سر ہلا کر گھر کی جانب بڑھ گیا۔ میر باغ سامان اتارو۔ میر کو آواز دیتے وہ خود ڈیرے پر آ گیا۔ اب پاشا واپس آیا تھا تو پہلے کی طرح ان کی روٹین ہونی تھی، ورنہ سب بکھرے سے ہو گئے تھے۔ واقعی وہ ان کو جوڑ کر رکھنے والی ایک خوبصورت چین تھا۔ روم میں بھی انوس خاموشی ہی رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنی گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھتا اس کی طرف مڑا، جس نے آتے اپنے گلے سے دوپٹہ نکال کر بیڈ پر پھینکنے والے انداز میں پٹکا۔ پاشا کو موسم تھوڑا خراب محسوس ہوا۔ تم شاور لے لو، پھر کچھ کھا کر ریسٹ کر لینا۔ اس کنڈیشن میں زیادہ سفر ٹھیک نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی ہماری۔ سرسری سے لہجے میں بولتا کوچ پر بیٹھے اپنے جوتے نکالنے کا۔ کمرے میں اب بھی خاموشی برقرار رہی تھی جب پاشا انصاف اٹھا کر اسے دیکھا، جو بیڈ پر نیچے کی جانب دونوں پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ اپنے دوپٹے سے بیگانہ ذیال نے گہری نظر اس کے سراپے پر دوڑائی تو پیاسی نظریں اس کے سینے پر رکیں۔ دل نے بے اختیار ایک پیٹ مس کی۔ اس کے سینے پر گلے میں پہنی چین لٹک رہی تھی۔ اسے دیکھتے وہ تھوڑا جیلس ہوا۔ وہاں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا کرتا، اس کی جنونیت سہن کرنے کی اہل وہ اب تک پوری طرح سے نہیں ہوئی تھی۔ موسم اتنا خراب کیوں ہے؟
اسے خاموش بیٹھے دیکھ خود ہی بےتاب ہوتے پوچھ بیٹھا۔ جمل نے ویسے ہی سر نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ اب اس کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ بولتے ہوئے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے جب جمل کی آنکھوں میں شفاف پانی تیرنے لگا جس سے وہ اپنی انگلیوں کو پول سے صاف کرتی اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ سب کپڑوں کو اتھل پتھل کر کے بھی اس کے اندر کی بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا شدت سے دل کیا دھاڑے مار مار کر رو، لیکن خاموشی سے خود پر ضبط کرتی رہی۔ وہ اب ایسے ہی پیچھے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وائفی تم اب پریشان کر رہی ہو مجھے، پلیز کوئی بات ہے، کوئی ٹینشن ہے، مجھے بتاؤ، یہ ہمارے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے میری جان۔ بولتے ہوئے نرمی سے اسے کندھوں سے تھام کر رخ اپنی جانب پلٹا تو ایک پل کو ٹھٹک سے گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جمل تم کیوں رو رہی ہو؟ اسے بے چین ہوتی اپنا انگوٹھا اس کے گال پر مس کیا۔ وہ مزید شدت سے روتی اس کے سینے سے لگی۔ زیال اس کی آنسوؤں پر اندر تک بے چین ہو اٹھا۔ تب پیار سے اس کا سر سہلاتے مزید اپنے سینے میں بھیجا تو وہ بھی اس کی آغوش میں سمٹتی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کہیں پین ہے؟ کچھ عجیب سا فیل کر رہی ہے؟ اس کی حالت سے اندازہ کرتے خود سے سوال کیا۔ وہ سب پر نفی میں سر لاتی بس زاروں قطار ہوئے گی۔ اب تو زیال کا دل بھی اس کے اس طرح تڑپ کر رونے پر سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ روتے ہوئے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اب بس چپ، ایک دم چپ، اور بتاؤ ابھی کو کیا ہوا؟ میرا بیبی کیوں ایسے رو رہا ہے؟ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیے پیار سے پوچھا۔ رو رو کر وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ ناک تک بھی سرخ کر چکی تھی۔ عورتیں ان پر الگ سفیدی کی تہہ بن چکی تھی۔ بتاؤ نا میرا بچہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ اسے خاموش سے ہنسیاں لیتے دیکھ پھر پیار سے پوچھا۔ بے قرار نظریں چہرے کا طواف کرنے میں مگن ہوئی تھی۔ آپ کو اس سے کیا جائیں؟ آپ کو تو بہت سے بندے ماننے ہوں گے نا۔ وہ اس کے ہاتھ میں دردی سے جھٹکی دی، سینے پر زور دیتے پیچھے کی جانب دھکیل کی۔ زیال پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے کا۔ اس کا یہ روپ وہ آج دوسری بار دیکھ رہا تھا، ایک تب جب اپنے بچے کو کھویا تھا اور اب آج کیسے کھو رہی تھی وہ آپ کو آدھا ہی کیسے وائے خون خرابی کی اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتی تقریباً چیخی تھی۔ اب بھی اسٹک ہوئے اپنی بپری شیرنی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو سارا دن یہی کام اور مجھے یہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرنا ہے اور ڈرتے رہنا کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے، کوئی آپ کو مجھ سے چھین نہ لے۔ اب ہچکیاں بن چکی تھی۔ دیکھ لیجیے گا یہی ڈر ایک دن میری جان لے لے گا۔ زیال کو اب سمجھ آئی تھی وہ کیوں اس طرح ریئیکٹ کر رہی تھی۔ ایک جھٹکے میں اس کے قریب آتے گردن سے پکڑ کر اپنے سلگتے لب اس کے نم ہونٹوں پر رکھ گیا۔ ساری ہچکیاں، ساری شکوے، ساری شکایات کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ اس کے لمس پر جمل کی پلکیں لرزتی آپس میں پیوست ہو گئیں۔ دل تھا کہ ساری دیواریں توڑ کر باہر آنے کو تیار ہوا تھا۔ وہ اپنی گرم سانسیں اس میں منتقل کرنے لگا۔ وہ تو اسٹک ہوئی کھڑی سانس سے روکتی اس کی خوشبو خود میں اترتی محسوس کرنے لگی۔ ایک سنسنی سی دونوں کے جسم میں دوڑتی چلی گئی جب وہ دھیرے دھیرے اس ہونٹوں کو اپنے دیکھتے لبوں سے نم کرتا، کبھی اوپر والا تو کبھی نیچے والا ہونٹ شدت سے اپنے منہ میں بھرے ساری نمی نچوڑ دیا تھا۔ دوبارہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالو ورنہ تمہاری محبت میں پاگل یہ ناچیز بھی مر جائے گا۔ بات جب تک اپنی جان کی تھی وہ چپ تھا، لیکن اسے کیسے کھو سکتا تھا جیسے دیکھ ہر روز جیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے گناہ محبت ایک جمل بے خود سی ہوتی اس کے کندھے سے لگی، دھڑکنیں پھر سے ایک ہوئی تھی۔ اس کے یہ اپنا بازو کا اذہان مضبوط کرتے اپنے سلگتے لفظ جمل کے کان کے نیچے گردن سے لے کر کندھے پر رب کیے، اور اس کی خوشبو پسندیدہ خوشبو جمل کے بدن کی خوشبو تھی جو وہ دیوانوں کی طرح خود میں اتارتا جا رہا تھا۔ یہ سچ تھا ان میں سے ایک مرتا تو دوسرا بھی اپنے آپ مر جاتا۔ جی سر نے بتایا تھا کہ آپ کو کسی کو تلاش کروانا ہے۔ روبن اپنی چیئر پر بیٹھتے نوفل سے مخاطب ہوا جو پچھلے 2 گھنٹے سے جیلانی کے آفس میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیلانی کی غیر موجودگی میں یہ میٹنگ روبن نے ہی اٹینڈ کی تھی۔ یہ ہے اس کی تصویر۔ نوفل نے ایک لفافہ اس کے سامنے رکھا جسے روبن نے اٹھاتے کھول کر دیکھا تھا۔ سامنے ہیزل آنکھوں والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے روبن کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ اسے لگا جیسے اس لڑکی کو جانتا ہے، لیکن کیسے؟ یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا۔ ٹھیک ہے، ان کا نام سوالیہ پوچھا۔ جمل فاد خان۔ اس کے نام بتانے پر روبن بے چین ہو اٹھا۔ نام بھی ایسا تھا جیسے پہلے سنا ہو۔ میں ایک گینگ کو جانتا ہوں جن کے لیے کسی بھی لاپتہ شخص کو ڈھونڈنا بہت آسان ہوگا، لیکن ان سے آپ کو رابطہ سر سے چھپ کر کرنا پڑے گا۔ کون سا گینگ؟ استفساریہ پوچھا۔ پاشا گینگ۔ نام سنتے نوفل کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ اس نے ساری زندگی شریفوں کی طرح گزاری تھی اور اب جمل کے لیے اسے کسی گینگ تھگ سے رابطہ کرنا پڑا تھا۔ آپ کوشش کریں کہ ڈھونڈ سکیں، نہیں تو ہم انہی سے مدد لے لیں گے۔ وہ ایک دم اس سے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا تھا، لیکن قسمت اگر اسے وہاں بھی لے کر جاتی تو وہ پیچھے نہ ہٹتا۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ ان کا کام تھا اسے وہ لڑکی ڈھونڈ کر دینا اور وہ اپنا کام کرنا شروع ہو چکے تھے۔ اب ملنا نہ ملنا آگے نوفل کی قسمت تھی۔ مجھے سونا ہے اب۔ جمل سے الگ ہوتے وہ بیڈ پر دھپ سے بیٹھتے اپنے جوتے نکالنے لگا جبکہ جمل کے اپنے کندھے سے سر کی شرٹ ٹھیک کرتے ہاتھ رکے جو وہ تھوڑی دیر میں ہی خراب کر چکا تھا۔ آپ سو جائیں؟ حیرت سے پوچھا، مانو اس نے کسی محاذ پر جانے کی بات کر دی ہو۔ آف کورس بیبی، بہت زور کی نیند آئی ہے۔ بولتے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے وہ گوندے منہ پیچھے بیڈ پر گر گیا۔ نہیں آپ کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ بولتے جھٹ سے اس کے سر پر کھڑی ہوئی ایسے زیال نے باقاعدہ آنکھیں بند کر کے بتایا کہ وہ کیسے سونے والا ہے، اور اس سر پر جمل گھور کر رہ گیا۔ نہیں ماں، میرا مطلب مجھے نیند نہیں آ رہی تو آپ بھی نہ سوئیں۔
8 گھنٹے اس بیچارے کا کندھا توڑ کر وہ اب کہہ رہی تھی کہ اسے نیند نہیں آ رہی۔ زیال نے دکھ سے اسے دیکھا۔ آپ کو تو مجھ سے پہلے نیند آنی چاہیے۔ 8 گھنٹے مسلسل جاز اڑا کر آپ تھکی نہیں ہیں؟ ٹیڑھے طریقے سے لیکن طنز سیدھا کیا تھا جو جمل کو سمجھنے میں 2 منٹ پورے لگے، اور جب سمجھ آئی تو زیال کی کمر پر ایک مکہ جڑا، لیکن وہ اب اس کے چھوٹے چھوٹے مکوں کا عادی ہو گیا تھا۔ کمر بہت دکھ رہی، مکے کے بجائے تم آ کر بیٹھ جاؤ، اس شریف آدمی کا بھلا ہو جائے گا۔ وہ آج شریف لفظ کونے میں بیٹھا رونے لگا تھا، وہ بھی دھاڑے مار مار کر۔ اب جمل کا بھی وہی ارادہ تھا۔ وہ پیر پٹکتی روم سے باہر نکل گئی۔ اب گھر سے باہر تو نکل نہیں سکتی تھی، سیدھا صوفے پر آ کر بیٹھی، وہاں پر پڑا کچھ اٹھا کر نیچے زمین پر دے مارا۔ ان کی ناراضگی کے بیچ فاصلہ بیڈ سے باہر صوفے تک کا ہوتا تھا، جہاں آ کر پیار والی فائٹ ہوتی، ساری ناراضگی ہوا ہو جاتی تھی۔ وہ منہ پھلائے وہیں صوفے پر بیٹھی تکیہ گود میں لے کر رونے کی تیاری پکڑنے ہی لگی تھی کہ کسی نے تکیہ اس کے ہاتھ سے چھینتے وہاں اپنی جگہ بنائی۔ مجھے اپنی جگہ یہ تکیہ بھی برداشت نہیں۔ جمل کی ٹانگیں پکڑ کر سیدھی کرتے اس کے سینے پر چہرہ رکھتے اپنا پورا زور اس پر دے گیا۔ جمل تو بس پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی، اسے اپنی دھڑکن سے لگے دیکھ جمل کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ اپنی سانسیں سنبھالتی اس کے سر میں پیار سے انگلیاں چلانے لگی۔ کبھی کبھی وہ سچ میں اسے اپنا بیبی ہی لگتا تھا، جو اب اس کی دھڑکنوں کے بیچ منہ دیے آنکھیں موند کر بھی حرکتیں کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ باپ کا یہ حال ہے تو اولاد نے اسے جمل کو تکنی کا ناچ نچوا دینا تھا۔ وہ بے پناہ جمل کی دونوں دھڑکنوں پر لمس چھوڑنے لگا، جس پر جمل پیچھے صوفے کے بازو پر سر رکھے لمبے سانس لینے لگی، لیکن وہ تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی گہری نیند میں چلا گیا۔ بادشاہ آ گئے۔ یاقوت کے کمرے میں آتے وہ بے چین سی ہوتی پھوٹ بیٹھی، جس پر یاقوت نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اس کے قریب آتا بیٹھ پڑا۔ آ گئے۔ اپنی گہری نظروں کے اثار میں لیے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ وہ ہمیں الگ تو نہیں کریں گے نا؟ اس کی آخری بات پر یاقوت ایک پل کو اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، جہاں اسے خود کو کھونے کا ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں خاموشی سے آگے ہو کر لیٹتے اسے اپنے سینے پر لٹا لیا۔ بولو نا، تم خاموش کیوں ہو؟ جواب نہ ملنے پر وہ بے چین ہوتی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے ڈیڈ آئیں گے ان کے پاس شاید کل، یا جب پاشا باقی کاموں سے فری ہو جائیں، تب میں ان سے بات کروں گا۔ صرف بات؟ یاقوت کی بات کاٹتے وہ اٹھ بیٹھی۔ تم ان سے کہو گے کہ ہم الگ نہیں ہونا چاہتے؟ میں نہیں جانا چاہتی ڈیڈ کے ساتھ۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تم سے دوری میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ پلیز ڈو سم تھنگ یاقوت۔ آخر میں بولتے اس کی آواز جیسے گلے میں ہی کہیں گھٹ سی گئی۔ شفاف پانی آنکھوں میں تیرنے لگا، جسے دیکھتے یاقوت نے اسے بازو سے پکڑتے ایک جھٹکے میں خود پر گرایا، اور وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے یاقوت کے چہرے پر اپنی زلفوں کی کٹار چھائے آ چکی تھی۔ دونوں کی قیامت خیز آنکھوں کا ملاپ پھر سے ہوا تھا۔ دل نے شور پھر سے مچایا تھا۔ رات کی اس گہری خاموشی میں دونوں کے دلوں کی دھڑکن کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ میں کر سکتا ہوں برداشت تم سے دوری، اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے حد گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ بے اختیار سر نفی میں ہلا گئی، نمی آنکھوں میں ابلنے لگی تھی۔ جیسے یاقوت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں کو اپنے پیاسے لبوں پر رکھا اور باری باری دونوں آنکھوں کو موڑتے اپنے لبوں سے چنے۔ وہ دونوں محبت کے پیاسے تھے جنہوں نے مل کر ایک سراب بنانا تھا۔ آج میں تمہارے سینے پر سر رکھ کر سو جاؤں؟ التجائیہ پوچھا۔ یاقوت نے سر اس بات میں ہلایا تو میشی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ یاقوت کے اندر سے اٹھتی کلون کی خوشبو سے ہمیشہ کی طرح پاگل کرنے لگی تھی۔ وہ اسی میں کھوئے گہری نیند میں چلی گئی، اور اسے اپنے اتنے قریب دیکھ یاقوت کے جذبات اس میں طوفان اٹھانے لگے تھے۔ اس کی برداشت کا پیمانہ اب لرزیز ہونے لگا تھا۔ کیسے ممکن تھا آپ کا محبوب آپ کی باہوں میں ہو اور آپ کے دل میں ہلچل نہ مچے، آپ کے اندر جذبات نہ اٹھیں؟ اس میں ہونٹ سی اٹھنے لگی تھی کہ وہ اسی پل میشی کی روح میں سما جائے، اپنی ساری شدتیں، ساری جنونیت، ساری بے چینی اس میں اتار دے، اس کے بدن کے ایک ایک حصے پر اپنی محبت کی مہر لگا کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے۔ وہ اب جسم ہی نہیں، روح کی غذا بھی بنتی جا رہی تھی۔ وہ تقریباً 3 گھنٹے ایک ہی پوزیشن میں لیٹا، میشی کے بال سلاتا رہا، پھر مسکراتے دھیرے سے اسے کندھوں سے تھام کر ایک جانب لٹایا۔ یا سوتے میں وہ اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ یاقوت بے اختیار اس کا ماتھا چومتے اٹھ کر اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر غسل تو واجب ہو ہی گیا تھا، جس پر سر جھٹکتا شاور لیتے سادہ سے مہندی رنگ کے شلوار قمیض پہنے باہر آ کر میرے سامنے کھڑا ہوا۔ سنجیدگی نے جیسے اپنا ڈیرا جما لی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک وقت تھا جب وہ اس طرح وضو کر کے کھڑا دعائیں مانگ رہا تھا کہ اسے اس بد کردار لڑکی سے بچا لیا جائے، اور آج ایک وقت ہے کہ وہ وضو کر کے کھڑا تھا اس لیے کہ آدھی رات اس پیر وہ اپنے رب سے اسی لڑکی کو مانگ سکے جو اب اس کی روح کا حصہ بن گئی تھی، جو اس کی سانسیں بن گئی تھی اور اس کی رگوں میں دوڑتا خون بن گئی تھی۔ وہ پاشا کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ کہتے کہ طلاق دو تو یاقوت مرزا خاموشی سے دے دیتا، لیکن اندر سے مار جاتا اسی لڑکی کے بغیر۔ بال خشک کرتے سر پر ٹوپی پہن کر جائے نماز اٹھا کر کمرے سے باہر حال میں نکل آیا، اور ایک جانب بچھاتے اپنے دایاں پاؤں رکھا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے نفل پڑھنے شروع کیے، ساتھ اپنے رب کی محبت میں آنکھیں نم ہوتی گئیں، کیونکہ اس کا یقین تھا وہ رب جس سے مانگنے پر وہ اس کی چاہت پر کن کہہ دیتا اور وہ لڑکی اس کی جولی میں ڈال دی جاتی۔ بے شک ہر چیز صرف اس کے کن کی منتظر ہے۔ تم ایک دفعہ مانگ کر دیکھو، وہ تمہاری سوچ سے زیادہ تمہیں نواز دے گا۔ نفل پڑھتے وہ گھٹنے زمین پر ٹیکے اپنے دونوں ہاتھ دیکھنے لگا، پیالے کی صورت میں بننے اوپر اٹھتے تو آنکھیں بے اختیار چھلک پڑیں۔ یا رحمان الرحیم، رحم کرنے والے میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بچپن سے لے کر اب تک جو کچھ کھویا کبھی تو اسے شکایت نہیں کی۔ اللہ بس ہمیشہ تیری رضا میں راضی رہا، تو جانتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں،
اور صرف ایک رشتہ مانگنے آیا ہوں، اپنی تنہائی بانٹنے کے لیے۔ میں ضد سے نہیں مانگ رہا، یا اللہ میں لاڈ سے مانگ رہا ہوں، تیرے سوا کون میرے لاڈ دیکھے گا۔ آنسوؤں بے اختیار اس کے منہ سے ایک ہچکی برآمد ہوئی۔ رات کے تیسری پہر ایک مرد بچوں کی طرح رو کر اپنے رب سے مانگ رہا تھا، جس کے ہونٹوں کے ساتھ ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ مجھے اب تنہا نہ ہونے دینا اللہ، میں اب کمزور ہو گیا ہوں، میں کسی بھی آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اور تو صرف تب تک آزماتا ہے نا جب تک کوئی انسان برداشت کر پائے، اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ مجھے نہ آزمانا، ہچکیاں باندھ چکی تھی، وہ روتے ہوئے مسلسل اپنی محبت مانگ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اسے وہ صرف عورت عطا کر دی جائے گی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ مرد جب محبت کرے تو عورت کا کردار نہیں دیکھتا، وہ سچے دل سے اسے اپناتا ہے اور اپنی محبت کے سانچے میں ڈال لیتا ہے۔ چہرہ دونوں ہاتھوں میں دیے، صرف ایک جملہ دہراتا جا رہا تھا، مجھے تنہا نہ کرنا۔ تبھی اس کی دعائیہ ہاتھوں کے نیچے کسی کی نرم لمس محسوس ہوئی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ وہی عورت تھی جسے وہ مانگ رہا تھا، جس کے لیے رب کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ میشی اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر میں اٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت یعقوب کیا کرنے کے لیے اٹھا ہے۔ وہ تبھی وضو کر کے اس کے پیچھے آ گئی تھی، لیکن اس کا یوں خود کو اتنا لاڈ سے مانگنا، یہ منظر اسے بے حد حسین لگا تھا۔ کیا اس عورت سے زیادہ خوش نصیب بھی اس دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے، جسے کوئی مرد رو کر اللہ سے مانگے؟ بے شک مشائم قدیر جیلانی ایسے ہی مرد سے نواز دی گئی تھی۔ یعقوب کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بنے مشائم کو خود میں بری طرح جکڑ گئے۔ اسے لگا تھا اس کا دل ساری باریں توڑ کر اب پہلو میں آ گرے گا۔ وہ لرز اٹھی تھی۔ ایک مرد کو روتے دیکھ اسے اپنی سانسیں سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ ان دو نظروں کا ملاق، ایک میں سرخی پھیلی تھی اور دوسرے میں نمی، تڑپ دونوں میں ہی تھی۔ تم میرے لیے میشی سے اپنا سوال کرنا بھی محال سا ہو گیا۔ جب ایک آنسو ابل کر آنکھوں کے باہر توڑتے یعقوب کی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ وہ سر نفی میں ہلاتا اس بات میں ہلا گیا۔ دل تھا کہ بھاری ہوا جا رہا تھا، کیوں مجھے خود کے پیچھے اتنا پاگل کر رہے ہو؟ اپنی بات پہ وہ خود اب دیدہ ہوئی۔ وہ اب بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاگل تو وہ تھا اس کے پیچھے۔ پہلی ملاقات سے جب سے اسے کسی اور مرد کے ساتھ دیکھا، اس کے اندر غصے سے پاؤں پر جلنے لگے تھے۔ اتنے عرصے سے خود کو روکتا رہا اس لڑکی سے محبت کرنے سے، لیکن دل کچھ معاملوں میں ہم سے بغاوت کر جاتا ہے۔ وہ ہمارا ہو کر بھی کبھی کبھی ایسی جگہ لگ جاتا ہے جہاں بہت تکلیف ملتی ہے، تکلیف بھی وہ جان لیوا ہو، اور یعقوب مرزا اس جان لیوا تکلیف میں پہلے دن سے مبتلا ہو گیا تھا۔ اب رہی بات اس تکلیف سے جان چھڑانے کی، تو آپ کو اس مرض کا علاج صرف قبر میں ملے گا، دنیا میں نہیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ بولو کچھ۔ خود کو دیکھتے یعقوب کی بیئرڈ پکڑ کر چہرہ ہلایا، جسے یعقوب ہوش کی دنیا میں سٹ پٹا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی سرخ آنکھیں مسلی۔ وہ بے شک اس کی محبت تھی، لیکن وہ روتا صرف اپنے رب کے سامنے تھا، کمزور صرف اس کے سامنے پڑھتا تھا۔ تم پڑھ لو نماز، میں اندر انتظار کر رہا ہوں، پڑھ کر آ جانا۔ اسے وہ اس حد تک نماز سے کاٹ چکا تھا کہ وہ خود سے پڑھ سکے، لیکن وہ پھر بھی یعقوب کے پیچھے ہی پڑتی تھی، اس کا قمیض پکڑ کر، کیونکہ اس کے دل کا بھاری ہونا اسے اب بھی محسوس ہوتا تھا۔ بلا وجہ سے اس جگہ رونا آ جاتا تھا، کیسے نہ آتا، اس جگہ دل نرم کیے جاتے تھے۔ کہتے وہ روم میں چلا گیا۔ میشی خاموشی سے خود سے 2 نفل پڑھ کر اس کی طرف بیٹھ گئی۔ دعا مانگنے کے لیے اٹھے، ہاتھ دے کر اسے رونا آیا تھا۔ جوانی اس کی نافرمانی میں گزار دی، ایک کام اس کی پسند کا نہیں کیا، پیسوں سے ہر من پسند چیز خریدی، کچھ نہ خرید سکی تو اس کے لیے یہاں مانگنے آ گئی۔ شرم سے چہرہ خود ہی جھک گیا تھا۔ میں کچھ نہیں مانگ رہی، آئی ایم سوری، بس میری سوری ایکسیپٹ کر لیں اللہ جی۔ اسے یعقوب نے دعا کے لیے یہ جملہ سکھایا تھا، تب سے وہ بس یہی بولتی، لیکن آج کچھ اور بھی مانگنا تھا۔ مجھے یعقوب کو دے دیں، میں کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ آنسو نکل کر رخسار پر بہنے لگے، لفظوں میں تڑپ گھل سی گئی، جسم لرز اٹھا۔ مزید یہاں بیٹھتی تو شرم سے زمین میں گڑ جاتی۔ اب اپنا آپ مطلب ہی لگ رہا تھا۔ کیا منظر ہو اگر وہ رب کہہ دے ہمیشہ اپنے لیے آتے ہو، کبھی میرے لیے بھی آ جائے کرو، لیکن وہ نہیں کہے گا۔ انسان اس کو تو دینا پسند ہے، وہ رحیم ہے، لیکن ایک بات صرف اس کی ملاقات کے لیے کھڑے ہونا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اٹھ کر جائے نماز فولڈ کر کے ٹیبل پر رکھی اور حجاب اتارتے اندر آئی۔ اس کی توقع کے مطابق وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ اتار کر ایک جانب رکھتے اس کے قریب آ کر سینے پر سر رکھ گئی۔ یعقوب تو بس ٹک ہوا اسے دیکھے گیا، کچھ دیر ایسے ہی لیٹے رہنے بعد جانے کیا سوچا، یعقوب کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا کے اور آنکھیں بند کی حقیقت سے چوم لے لی۔ یہ دیکھ کر یعقوب کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے۔ کچھ دیر وہ دیکھتا رہا اور پھر اس کے اسی ہاتھ میں اپنی انگلیاں پھنسائی، ایک جھٹکے میں بیڈ پر اپنے نیچے لٹاتے خود کٹھا کے مانتے اس کے اوپر چھا گیا۔ اس اچانک حملے پر میشی کا دل اچھل کر ہلک مارتے سانس کی اندر رفت ہو گیا۔ وہ یک اسے اپنے اتنے قریب دیکھ آواز کھولنے لگی۔ جب اس کی گرم سانسیں میشی پر پڑتی اس کی سسکی لینے پر مجبور کر گئی۔ کیوں تم مجھے مجبور کر رہی ہو؟ بولتے ہوئے یعقوب کے لب ہلکے ہلکے میشی کے ہونٹوں کے کناروں کو چھونے لگے تھے۔ کس چیز کے لیے؟ کانپتی ہوئی آواز اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ اگر یعقوب اس کے اتنے قریب نہ ہوتا تو شاید نہ سن پاتا۔ بتاؤں کس چیز کے لیے؟ نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ دل تھا کہ ساری باڑیں توڑ کر پہلو میں آنے کو بےتاب ہوا۔ وہ بولنے کی بجائے سر اس بات میں ہلا گئی۔ جانتی وہ تھی، لیکن یہ بات وہ یعقوب کے منہ سے سننا چاہتی تھی، ہم دونوں کی سانسوں کو ایک کرنے کے لیے۔ ہونٹ اب گال پر اوپر نیچے حرکت کر رہے تھے، جن پر میشی آنکھیں بند کیے مزید کانپنے لگی، جسم سے جسم ملا کر روح کو ایک کرنے کے لیے۔ ہونٹ اب ماتھے سے ٹریس کرتے دوسرے گال پر آ رہے تھے۔ میشی اس کے نیچے دبی لفظوں کے مطلب سمجھتی، سرخ گال ہونا شروع ہو گئی تھی۔
تمہارے اندر سما کر اتنے سالوں کی بے چینی نکالنے کے لیے سلگتے لب اب پنکھڑی سے کپکپاتے ہونٹوں پر آ چکے تھے، جن کو اوپر سے میشی چھو کر میشی میں اپنی قربت کی تڑپ پیدا کر رہا تھا، اس دانے پر لانے کے لیے جہاں تمہیں میری سانسوں کی ضرورت پڑی۔ لبوں کی حرکت رکی نہیں تھی، وہ اب تھوڑی تک آ چکے تھے۔ میشی سانسیں بند کیے اوپر کیے، ماتھے پر اب سے پسینے قطرے چمکنے لگے تھے۔ خود کو تمہارے روح میں اتار کر تمہیں خود میں قید کرنے کے لیے آتشی لب میشی کی سرائی دار گردن تک آن پہنچے تھے، جہاں ان کا سلگتا لمس محسوس کرتے میشی نے کھینچ کر سانس لینی چاہیے، لیکن اس سے پہلے یاقوت اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑ چکا تھا۔ سانس تو وہیں رک گئی، البتہ ٹانگیں احتجاج کرنے کو حرکت میں آئی تھیں۔ ان کو بھی یاقوت کی ٹانگوں نے خود میں قید کرتے ساری مزاحمتیں رکوا دی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے گردن کو چومتے میشی کا سانس لینے کا حق چھین رہا تھا۔ وہ سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہوتی، اس کی آتش وجود کے نیچے دبی بین پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ وہ نہیں کر پا رہی تھی برداشت، اس کے بہکتے لمس میشی کو پسینے میں شرابور کر رہے تھے۔ یاقوت لفظوں کو توڑ توڑ کر ادا کرتی توجہ اپنی جانب مبذول کروانی چاہیے، لیکن شاید اس کی جان نکالنے کا ارادہ کر بیٹھا تھا۔ یاقوت نے ایک جھٹکے میں میشی کی پشت اپنے سینے سے لگائی اور پیاس سے لبوں کی حرکت کان کے نیچے سے گردن پر رکھ کر کندھے کی جانب بڑھانی شروع کی۔ وہ کیا کرتا، وہ خود مجبور ہو رہا تھا، وہ چاہ کر بھی خود کو نہیں روک پا رہا تھا۔ اور میشی وہ اب رونے کے قریب تھی، لیکن وہ بنا رکے اس کی دودھیا گردن پر اپنے ہونٹ رگڑتے ایک ہاتھ اس کی شرٹ میں ڈال کر بیلی بٹن کے قریب اپنی انگلی گول گول گھما رہا تھا۔ کمرے میں ٹھنڈک کی جگہ اب گرمی لے رہی تھی۔ رات کی اس گہری خاموشی میں دونوں کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میشی کو الٹا لٹائے بال ایک جانب کرتے اس کے لب اس کی کمر پر رکھ کے الٹی ہو کر لیٹی۔ میشی کی آنکھوں سے ایک نمکین پانی کا قطرہ نکل کر بیڈ شیٹ میں جذب ہو گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے بیڈ شیٹ جکڑتی یاقوت کو برداشت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اصل جان تب نکلی جب اس نے میشی کی بیگ سے گاؤن کی زپ کھولی۔ ایک سنسنی سے میشی کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے کھینچ کر ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں بند کر دی۔ وہ اب دھیرے دھیرے اس کی کمر کی نازکی کو اپنے پیاس سے لبوں سے معطر کر رہا تھا۔ یاقوت کے ہونٹوں کی حرکت اپنی کمر سے نیچے بیگ پر جاتے محسوس کرتے ہوئے ایک جھٹکے میں کروٹ بدلتی اس سے دور ہو گئی۔ یاقوت کی بیگ کی نظریں ایک پل میں ہی اس پر کپکپاہٹ طاری کر گئیں۔ وہاں آج جذبوں نے دھرنا دیا تھا۔ وہ آنکھیں جو اس کی پسند تھی، آج ان میں جذباتوں کا طوفان اٹھ چکا تھا۔ میں تیار نہیں ہوں ابھی، اپنی کپکپاہٹ چھپاتی ٹوٹتے لفظ ادا کرنے کے، اور یہ تو بہانہ تھا۔ اصل میں وہ یاقوت کو برداشت کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ یاقوت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور ایک جھٹکے میں اسے پکڑا اپنی جانب کھینچا تو وہ تو کسی بے جان چیز کی طرح اس کی جانب کھینچی چلی ہے، اس کے قریب، بے حد قریب۔ تو کب تیار ہونا ہے؟ میں کب اپنے اندر کی آگ بجھا سکوں گا؟ اپنے ہاتھ کو میشی کی بیلی پر رکھتے پیچھے جاتے اس کے کھلی زپ سے جانکتی کمر پر پھیرنے لگا۔ کب اپنے اندر کی بڑھتی بے چینی کو ختم کر سکوں گا؟ اس کی ناک پر اپنی ناک رگڑتے ہونٹوں کے قریب کیا، جیسے دونوں میں کوئی مقناطیسی چیز فٹ کی گئی ہو جو ایک وقت دونوں کو ایک دوسرے کی جانب کھینچ رہی تھی۔ میشی تو چپ سی ہوتی، اپنی کمر پر اس کی انگلیاں پیوست ہوتی محسوس کرتی کانپنے لگی تھی۔ میری روح بے چین ہے مسز یاقوت، آپ کی روح میں سمانے کے لیے۔ اس کے لفظ بڑے بولنے والی میشی کی ساری ہوا نکال رہے تھے۔ وہ غلط تھی کہ اس کا اسٹیمنا یاقوت مرزا کو برداشت کر لے گا، وہ تو اس کے لفظ پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پتہ نہیں۔ میشی اپنا آپ ایک جھٹکے میں چھڑاتی اٹھ کر دوسرے کمرے میں بھاگے۔ پیچھے سے اس کی کھلی زپ دیکھ یاقوت نے ضبط سے آنکھیں بند کی، لب ایک گہری مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ اپنے سر سے تکیے پر زور دیتا ایک لمبی سانس کھینچ گیا۔ اب تو بات کرنی پڑے گی پاشا سے، ورنہ تو ایسی یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ خود سے باتیں کرتے وہ کروٹ بدل کر اونھے منہ لیٹ کر آنکھیں موند گیا۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے، تھوڑی دیر میں فجر کی نماز کا وقت ہونا تھا۔ تبھی وہ اپنی نیند پوری کرنے کے ارادے سے دماغ کو ریلیکس موڈ میں لے آیا تھا۔ دوسرے کمرے میں میشی دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگائے کھڑی اپنی رکی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے لگی تھی۔ چہرے پر پھیلی حیا کی سرخی سے وہ اس وقت لال گلاب کی مانند لگ رہی تھی۔ خود میں سے آتی یاقوت کی خوشبو محسوس کرتے وہ دھیرے سے مسکراتی مرر کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جہاں چہرے پر الگ ہی دمک تھی۔ اس نے مڑ کر اپنی کمر دیکھی، اس پر یاقوت کی نظریں پڑی تھیں۔ میشی سوچتے ہی پاگل سی ہونے لگی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ خود سے اس کے قریب آئے گا۔ آج اسے اپنی کمر پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس کا بس چلتا وہ اپنی کمر کو چوم کر اس کے لمس کو محسوس کرتی۔ یہ بندہ اس بندی کو پال کر کے ہی چھوڑے گا۔ خیر پاگل دونوں ہی تھے۔ ہاتھوں سے سلاتے خود بھی نہ جانے کب آنکھ لگی جو باہر ہوتی فائرنگ کی آواز پر اٹھی۔ دھیرے سے آنکھ کھولتے سے خود پر وزن سا محسوس ہوا تو یاد آیا کہ رات وہ اسی کے اوپر سویا تھا۔ سامنے نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ ایک پل کو ساری شرم بھولتی اس کے چہرے کے ایک نقش کو دیکھ لگی۔ بلا شبہ وہ ایسا ہی تھا جیسے دیکھ کر کوئی عورت تو کیا مرد بھی اس کے حسن سے مبہوت ہونے لگے۔ وہ بے دھیانی میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی جب وہ ہلکا سا کسمسایا اور دھیرے سے آنکھ کھول کر سر اٹھائے زمل کو دیکھنے لگا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زیال تھوڑی اوپر آتے اس کے ہونٹوں کو چوم کر واپس سے ہوش کی دنیا میں لایا۔ گڈ مارننگ میرا بیبی۔ نیند سے جاگ کر بھی آواز بھاری تھی جو ہمیشہ زمل میں اس کے جذبات جگا دیتی تھی، لیکن اس وقت خود کو اسے ایسے دیکھ وہ سٹ پٹا گئی۔ گڈ مارننگ بولتے بولتے ایک دم رکی اور یاد آنے پر پھر سے گونجنے لگی۔ اسے اس کے دیکھنے پر زیال نے ایک آئی برو اچکائی جیسے کہہ رہا ہو کیا آپ میری شرٹ میں گھسے کیا کر رہے تھے؟ پیار تمہیں اور اپنے آنے والے بیبی کو، تم دونوں کے ساتھ مجھے اتنی سکون والی نیند آئی ہے نا کہ بس۔ اس کے بیلی پر آخری بوسہ دیتے اٹھ کھڑا ہوا
جلدی سے اگر کپڑے نکال دو، ضروری کام سے جانا ہے، کہتے وہ روم میں چلا گیا۔ جمل کے چہرے پر ایک پل میں سنجیدگی نے آن گرا، مطلب وہ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ یہ سب باہر ہوتی فائرنگ سے اسے کو پھنسی ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھی گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر پیر پٹکتی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ یہ واش روم میں گھس چکا تھا، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے کپڑے نکالنے لگی، ہاتھ میں شرٹ لیے وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی جب اپنے کندھے پر پانی کی لکیریں بنتی شرٹ کے اندر سینے میں جذب ہوتی محسوس ہیں۔ وہ ڈر کر ایک دم مڑی تھی کہ ضیاء نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ وہ خالی ٹاول لپیٹ کر ہی نکل آیا تھا۔ اب اس کے سکس ایبس پر چمکتے پانی کے قطرے دیکھ جمل نے اپنا خشک ہوتا گلا لاب نکل کر تار کیا۔ اس نے فوراً اس کے بننا سینے پر ہاتھ رکھے اپنے اور اس کے بیچ ایک دیوار سی بنائی، لیکن وہ شاید اس موڈ میں نہیں تھا جب ایک جھٹکے میں اس کی کمر پر زور دیتے مزید خود میں بھیجا۔ کافی دن ہو گیا اپنا پسندیدہ نشہ کیا، اپنی بیئرڈ اس کے گال پر رگڑتے جمل کو کامنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں بھی کپڑے پہن لیں۔ اسے اس حالت میں اس سے چپکے دیکھ جمل کی آواز باختہ ہو رہی تھی۔ کیوں نیت خراب ہو رہی ہے؟ ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑ اونچی کرتے جذباتوں سے بھاری ہوتے لہجے میں بولا۔ جمل کی جان نکالنے لگا، چہرہ اتنا قریب کر لیا تھا کہ ضیاء کے بالوں سے قطرے کی صورت میں ٹپک کر گرنے والا پانی جمل کے رخسار پر گرتا اسے سرخ قنداری سا ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ چھوڑیں اس کے گرفت سے خود کو چھڑواتی وہ بھاگنے کی تیاری کرنے لگی تھی جب مقابل اس کا ارادہ بھانپے اسے مزید خود میں بھیج گیا۔ جمل کو اب سانس لینے میں بھی دشواری آنے لگی تھی جب ضیاء کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھونے لگی۔ میری خدمت میں تمہارا یوں سرخ ہو جانا مجھے جنگلی بننے پر مجبور کر دیتا ہے وائفی، وہ جنگلی جو تمہارے بدن کے ایک حصے پر قہر بن کر ٹوٹے۔ اپنے سلگتے لبوں کو جمل کی نازک سی گردن پر اوپر سے نیچے ٹریس کرتے بھاری لہجے میں بولتا مدہوش سا ہونے لگا۔ جمل منہ اوپر کیے سانس لینے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی، نہ جانے کا وہ وحشی بنتا اس کی گردن کو دبوچ لیتا۔ تمہاری خوشبو میرے پسندیدہ خوشبو بن گئی جو میں ہر وقت خود میں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اس کی زبان کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ پاگل ہو رہی تھی جب وہ اس کی گردن سے منہ نکالتے اس کی بگڑتی حالت کو دیکھا۔ خود پر ضبط کرتے وہ اب رو دینے کو تھی جب ضیاء نے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے اس کی کوشش ناکام بنائی اور اتنے زور سے اپنے ہونٹوں کا دباؤ اس کے پنکھڑی سے ہونٹوں پر دیا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مکے اس کا بننا سینے پر برسانا شروع ہو گئی۔ دوبارہ رونے کا سوچا بھی نہ تو بہت برا پیش ہوں گا۔ ماتھا چوم کر پیچھے کرتی اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ یہ آپ یہیں چینج کریں گے؟ اسے یہیں شروع ہوتے دیکھ جمل چیخی، تو باہر جا کر کروں؟ اس کی بات پر ضیاء تڑک کر بولا، میرا مطلب تھا وہ واش روم میں کر لیں۔ اپنی بات کو غلط سائڈ لے جاتے فوراً بولی، کیوں یہیں کروں گا؟ میرا کمرہ، میری بیوی، میری مرضی۔ بولتے وہ ہاتھ اپنے ٹاول پر لے گیا جب جمل نے جھٹ سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ اس کی اس قدر بے شرمی پر جمل خود سٹ پٹا گئی تھی۔ تم تو ایسے آنکھیں بند کر رہی ہو جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے وہ مزید چڑھنے لگا تھا۔ ابھی چپ کر کے واش روم میں جائیں۔ آنکھیں بند کیے دھمکی دی، میں نہیں جاؤں گا اور اب تم بھی آنکھیں بند نہیں کرو گی۔ اس کے ہاتھ ہٹا کر عین سامنے کھڑا ہوتا جمل تو پوری کی پوری کانپ اٹھی جب ضیاء نے اس کا ہاتھ اپنی پینٹ پر رکھا۔ اسے چھیڑتے وقت وہ پہن چکا تھا لیکن جمل کو چڑھانے میں اسے جیسے سکون سا ملتا تھا۔ جمل تھوڑی سی ایک آنکھ کھولتی پوری کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ یو چیٹر! ابھی بولتے ایک مکہ اس کے کندھے پر جڑا۔ ضیاء کا کہکا پورے کمرے میں گونجنے لگا تھا۔ اس کا ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ اف بیگم کیا چیز ہو تم! اپنی ہنسی روکنے کی ناکام سی کوشش کرتے وہ بیڈ پر دھپ سے بیٹھا۔ جمل اب بھی کھڑی اسے گھور رہی تھی جب اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور ہنسے۔ اب یار وائفی، وہ اب بھی ہنسنا بند نہیں ہوا تھا اور اس طرح ہنستے اسے ایک جھٹکے میں اپنے لیپ پر بٹھائے ہنسی روکی۔ جمل کو اس کے ایک دم سیریس پر حیرت ہوئی۔ چلو بریک فاسٹ کروا دوں تمہیں ورنہ میرا باہر جانے کا ارادہ بدل رہا ہے۔ اس کا بھاری ہوتا لہجہ دیکھ جمل ایک جھٹکے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں! اس کے ایک دم تیار ہونے پر ضیاء نے گھورا۔ دونوں روم سے باہر نکلائے۔ جمل سیدھا صوف پر دھپ سے بیٹھی جبکہ اس کے لیے ناشتہ بنانے کا اس کو سکھانے کا ارادہ وہ ترک کر چکا تھا۔ اس حالت میں اس کا بس چلتا وہ جمل کو پیر بھی زمین پر نہ رکھنے دیتا۔ ایک بچے کے آنے سے وہ جنونی شور سے ایک کیئرنگ شور بن گیا تھا۔ آج ایک میڈ آئے گی جو میرے آنے تک تمہارے ساتھ رہا کرے گی۔ جو بھی کام اسے بتا دیا کرنا، خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ کے سماج شیف کی طرح چلاتے اسے سخت لہجے میں تاکید کی۔ پہلے تو بڑے میں فرج توڑتی تھی، اس کی بات پر منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ناشتہ کروا کر میڈیسنز بھی خود ہی دے کر گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جمل سارا دن بور ہوتی رہی جب اچانک اسے دادوں کی سکھائی سلائی یاد آئی۔ اب اسے اپنے بیبی کے لیے خود سے سوٹ بنانے تھے لیکن یہاں اسے بندوقیں مل سکتی تھی، مشین نہیں۔ بلال نیند سے جاگتا گھٹنوں تک آتی نکر پر ویسٹ پہنے انگڑائی لیتا روم سے باہر نکلا۔ منہ جمائی لینے کے لیے کھلا ہی تھا، کسی نے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کی جانب بری طرح موڑ دیا جس سے اس کے منہ سے ایک زبردست کراہ برآمد ہوئی۔ اب بتا کل کس ماں کے ساتھ تھا؟ پامیر نے ڈیرے پر آتے اسے دو ہاتھ لیا تھا، تبھی یعقوب بھی فریش ہوتا آ گیا۔ اب ان دونوں کو ایسے دیکھ سامنے جا کر صوف پر بیٹھ کر سامنے رکھی پھلوں کی ٹوکری سے اب اٹھا کر کترنے لگا۔ میں شریف آدمی کس کے ساتھ ہوں گا بھائی؟ درد کے مارے اس کا چہرہ لال ہو جا رہا تھا۔ نہیں، کل کال پر کومل سے کس دیورانی کی بات کی تھی؟ اب کے بعد یعقوب بھی ان کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ پتہ نہیں کوئی آؤچ! اس کے منہ کوئی بولنے پر پامیر نے ہاتھ پر مزید زور دیا۔ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ پتہ نہیں کون تھی، اس کو مدد چاہیے تھی۔ روہنی شکل بناتے اپنی صفائی دی۔
یقوت ہنسا اس کے مزے لے رہا تھا جب ایک دم اس کی ہنسی کو بریک لگی. وہیں پامیر کی چیخ بلند ہوئی کیونکہ اس کے پیچھے پاشا نے اس کا بازو مروڑ دیا تھا. وہ درد کے مارے بلاس کو چھوڑتے خود کرانے لگا. بڑا جوش آ گیا. جو اپنے سے چھوٹے پر دکھا رہے ہو. سپاٹ ہے جمولا پاشا آپ. اس کے آنے کا اب تک صرف یقوت کو پتہ تھا جو اب بلاس کے ساتھ دور بیٹھا اس کے مزے لے رہا تھا. آئندہ اسے کچھ کیا نا تمہاری ہڈیاں سلامت نہیں رہیں گی. آئی سمجھ. ایک جھٹکے میں اس کا بازو چھوڑتے دھمکی امیز لہجے بولا آئی لو یو پاشا. ایک آدمی ہے جو مجھے سچ میں چھوٹا سمجھتے ہیں ورنہ یہ دونوں تو. وہ پیچھے سے آتے اسے آگ کرتے پامیر کو دیکھتے تڑک کر بولا لیکن درمیان میں یقوت کو بھی گھسیٹا جس پر وہ دکھ سے سیدھا ہو بیٹھا. میں نے کون سی تمہارے ساتھ زیادتی کی چھوٹی آفت. ان کو چھوٹا بولنے پر فوراً آنکھیں چھوٹی کر کے بولا ہاں تو روکا کیوں نہیں پامیر بھائی کو جب وہ میرا بازو توڑے تھے. وہ تو میں معاملے کی سنگینی سمجھ رہا تھا. جٹ بات بنائی جس پر بلاس کے ساتھ ساتھ پاشا نے بھی برا تھوڑا مزہ بھی لے رہا تھا. پاشا کی گوری باتیں دھیمی آواز میں سچ بولا. تبھی پاشا کا فون رنگ کرنے لگا. سامنے اسکرین پر نام دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوئے اور گلا کھنگاتے اس نے کال پک کی. پاکستان تو آ گیا. میری بیٹی کب لوٹاؤ گے. کال اٹھاتے بنا سلام دعا کے ساتھ لہجے بولا تم نے خود اپنی بیٹی کا سودا کیا تھا. شاید یادداشت کمزور ہو گئی ہے تمہاری. بیٹی نا پر یقوت کے آتا میں جو سیب پکڑے منہ کی جانب جا رہے تھے. دیکھو پاشا میں اب تمہارے راستے میں نہیں آتا. مجھے تم سے دشمنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے. کل آ جانا بات کر لیں گے. کہتے وہ ٹھگ سے کال بند کر گیا. جب یقوت کی رکی سانس بحال ہوئی وہ خود میں ہمت جمع کرتے کچھ بولنے لگا تھا کہ اس سے پہلے پاشا پامیر کی جانب متوجہ ہوا. کومل کو پکڑ کر لاؤ. جہاں چھوڑا تھا اسے. کومل کے نام پر نہ صرف پامیر چونکا یہی حال باقی دو کا بھی ہوا تھا. کومل ہاں کیوں تم کیوں چونکے. اس کی اسکین کرتی نظریں پامیر کے چہرے کو بدلتے رنگ کو فوراً بھانپ گئی تھی. نہیں تو میں لے آؤں گا. مجھے ایک کام سے جانا ہے. شام تک آؤں گا. تب تک یقوت بولتے بولتے وہ یقوت سے مخاطب ہوئے. ایک میڈ ڈھونڈ کر لیو جو ہر وقت جمل کے ساتھ ہے. کیوں بھابھی ٹھیک ہے. اسے میڈ کے نام پر حیرت ہوئی کیونکہ ان کے علاقے میں آج تک کوئی اس طرح نہیں لایا گیا تھا. ہاں اسے اب ہر وقت کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے. اس کے بعد پر وہ تینوں خود سے سمجھتے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنا. مطلب ہنی مون کامیاب ہو گیا. یقوت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. صرف پاشا نے پلکیں دھیرے سے جھپکائیں. وہ تینوں اپنی جگہ خوشی سے اچھل پڑے. تینوں نے ایک ساتھ پاشا کے اوپر دھاوا بولا تھا ہم چاچو بننے والے ہیں. بلاس بے یقینی سے بولتا پاشا کے گال چومنے لگا جس پر وہ صرف گھور کر رہ گیا تھا. تینوں تو خوشی سے پاگل ہونے لگے تھے. اتنی خوشی جتنی پاشا کو ہوئی تھی یہ دیکھ پاشا دل سے مسکرا دیا. فائنلی مجھے بھی کچھ چھوٹا ملنے والا ہے جس پر میں اپنا حکم چلا سکوں. اس کی بات پر پامیر اور یقوت نے اسے گورا. پاشا کے جانے کے بعد تینوں نے اس خوشی کو دھوم دھام سے سیلیبریٹ کیا. پامیر کومل والی بات بھی بھلا چکا تھا. وہ بحریہ ٹاؤن موجود ایک عالیشان فلیٹ تھا جس کے بعد 2 سیکیورٹی گارڈز کھڑے تھے. بنا گن کا استعمال کیے ان کی گردنیں ایک جھٹکے میں توڑتے نیچے گرائے گئے. چہرے پر ماسک سر پر پہنی سے اوڑی وہ شخص مکمل طور پر خود کو کور کیے شان واللہ میں داخل ہوا تھا جہاں اس وقت پارٹی زور و شور سے چل رہی تھی. گھر میں داخل ہوتے جتنے گارڈ نے اسے روک کر اس کی شناخت پوچھی سب کو اپنی تیش نظروں سے مارتے زمین بوس کرتا گیا. وہ کسی کو کچھ کہنے نہیں آیا تھا سوائے ایک ہی جان لینے کے اور اسے اپنا ٹارگٹ سامنے نظر آ گیا تھا. بہت سے لڑکے لڑکیاں ڈی جے کے میوزک پر ڈانس کر رہے تھے. ان ترقتے جسموں پر پہنا لباس نہایت گھٹیا تھا. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ پاکستانی عورتیں ہیں. وہ چپ چاپ ایک سائڈ آتے اپنے ٹارگٹ کے منہ دبوچی گھسیٹ کر وہاں موجود ایک کمرے میں لے آیا. سب ڈانس میں مگن تھے. کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا. کون ہے. اس شخص کی آواز بخت ہونے لگی تھی. سامنے موجود نقاب اس شخص کو دیکھ کر جو اسے نیچے زمین پر پھینک کر خود بڑے روب سے اس کے سامنے کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ دھرے بیٹھا تھا. میں نے پوچھا کون ہے تو. اب کی بار وہ سے بولا تیری موت. اس شخص نے ایک لفظ بولتے اپنا نقاب اٹھایا. جیسے چہرہ دیکھتے مقابل کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے. پاشا اس کے گمان میں نہیں تھا کہ وہ ایسے بھی سامنے آ سکے گا. کیا چاہیے تمہیں. اس نے جواب کے بدلے اپنے فون میں ایک کلپ چلا کر اس کے سامنے کی جس میں 3 میتیں رکھی تھی. یہ وہی ویڈیو تھی جس سے پاشا کو ڈرایا گیا تھا. پاکستان آتے اس نے اس نمبر کی لوکیشن ٹریس کروائی تھی اور اب اس کے سامنے تھا. خیر بن کر آنکھوں میں وحشت لیے کس کے کہنے پر بھیجی تھی یہ ویڈیو مجھے. سیدھا سا سپاٹ لہجے میں پوچھا. میں نہیں جانتا. وہ صاحب گوئی سے جھوٹ بول گیا جس میں پاشا کے ناک کے نتنے پھولتے جبڑے بھیجے. اس نے اپنے ہاتھ پیچھے سے گن نکال کر اس کی کان پٹی پر ٹکائی. سیدھا جواب تو دے گا یا میں تجھے سیدھا اوپر بھیجوں. کرخت لہجے میں بولتا. اس کی کپاٹ طاری کر گیا. جیسے تیرے بندے وفادار ہیں ویسے میں بھی اپنے مالک کا وفادار ہوں. پاشا کی رگیں اب پھڑپڑانے لگی تھی اور جب رگیں پھڑپڑائیں تو دماغ کو گم جانے کا سگنل مل جاتا. اس نے ایک ایک کر کے ساری گولیاں اس کے بیجے میں اتار دیں. وہ شخص اسی وقت زمین بوس ہو گیا. لیکن افسوس تیرا مالک میری طرح وفادار نہیں ہے. اسے ایک لات مارتے ہوئے اسی طرح وہاں سے نکل آیا جیسے گیا تھا. کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی. فائرنگ کی آواز بھی ڈی جے نے دبا لی تھی.
وہ اپنے کچھ کلیگز کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر نکل رہی تھی جب نظر سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے پامیر کر گئی. جب بھی کسی کا کام تمام کرنے نکلتا ماسک لگا کر نکلتے تھے. اس کے لیے عام روٹین میں کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا. اوئے ہوئے ہسبینڈ جی لینے آئے ہیں. تانیہ نے اس کے کندھے پر ٹوکا مار کر چھیڑا. ویسے ایک بات ہے کومل, تمہیں خود سے زیادہ ہینڈسم بندہ ملا ہے, داد دینی پڑے گی. ڈاکٹر فضا ایک نظر پامیر پر ڈالتے ترسے ہوئے انداز میں بولی تھی جو کومل کو شدید ناگوار گزرا تھا. وہ چپ چاپ اللہ حافظ کہتی پامیر کی جانب چلی. جسے دیکھتے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. تم کیوں آئے ہو؟ آتے ساتھ اس کے روکھے رویے پر پامیر نے اپنے گلاسز اتار کر اسے دیکھا جس کی تیور خاصیت سختی. کیا ہوا, موڈ کیوں خراب ہے؟ جواب کی بجائے آگے سوال داغا. پتہ نہیں, آئندہ مجھے لینے نہیں آنا, تڑک کر بولتی دوسری جانب جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. پامیر زیادہ اصرار بھی نہیں کرتا تھا. وہ چپ چاپ ڈرائیونگ سیٹ پر آتے گاڑی سٹارٹ کر گیا. رخ سیدھا اپنے علاقے کا کیا تھا. یہ ہم تم لوگوں کے علاقے میں کیوں جا رہے ہیں؟ پاشا نے بلایا. سرسری سے جواب دیا. کب کیوں؟ پاشا کے نام پر وہ تھوڑی اکلائی جیسے پامیر نے بھی نوٹ کیا. پتہ نہیں, بس کہا کہ تمہیں لے آؤں. اور ہمارا نکاح کیا اسے پتہ ہے اس کا؟ شاید نہیں, یہ وہاں جا کر پتہ چلے گا. راستے میں ہلکی پھلکی سی باتیں کرتے گاڑی پاشا کے علاقے میں داخل ہوئے. اسے لے کر ڈیرے والے کمرے میں ہی آ گیا تھا جہاں روم میں کی پارٹی کے آثار دیکھ کر اسے اچنبھا ہوئی. یہ کس لیے؟ پامیر کو دیکھتے اس نے سوالی پوچھا. پاشا کے گھر گڈ نیوز آئی ہے اس کی خوشی میں. پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے سرسری سا جواب دیا. اس بات پر کومل کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گیا, لیکن جلدی لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے. اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے وہاں موجود ایک چیز کا جائزہ لیا. پاشا شام تک واپس آیا تھا. تب تک ڈیرے پر ہی سدیس نے ان سب کے لیے کھانا بنا دیا تھا. یاقوت بھی گھر نہیں گیا تھا کیونکہ اسے اپنے ساتھ پامیر نے روک لیا تھا, اور وجہ صرف پاشا کا قہر تھا جس سے یاقوت ہی ہینڈل کر سکتا تھا. باہر گاڑی کے ٹائر سے چلانے کی آواز ہوا میں گونجی. سب متوجہ ہوئے. وہ پاشا ہی تھا جس نے گاڑی سے اترتے وہاں کھڑے اپنے بندے کی جانب اچھال دی جس کی میگزین خالی کر آیا تھا. اس کے چہرے پر بیٹھتے یاقوت پانی لے آئے اور پاس کھڑے چہرے کا بقوہ جائزہ لیا جس کے تاثرات سپار تھے. مطلب وہ کسی کا کام تمام کر کے آیا تھا. پاشا پانی کا گلاس لیتے دھیرے سے پکڑا. ایک چھوٹا سا انکارہ برتے وہ اپنا کوٹ اتار کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا. کومل آ گئی. اس کی بات پر پاشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. کہاں ہے؟ یاقوت نے کمرے کی جانب اشارہ کیا. وہ خود کھڑا ہوتے لمبے ڈینگ برتا کمرے میں آیا جہاں وہ سوٹ پر بیٹھی تھی اور پامیر سامنے کھڑا. یاقوت بھی پیچھے پیچھے اندر ہی آ گیا تھا. کیسی ہیں مس کومل؟ اپنے مخصوص انداز میں بولتے اسے اپنی جانب متوجہ کروایا. اسے دیکھتے وہ فوراً سیدھی کھڑی ہوئی. کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں, لیکن اس دشمن جہاں کو اتنے دن بعد دیکھ کر دل پوری طرح زور سے دھڑکا تھا. میں ٹھیک ہوں. مجھے لگتا ہے تمہاری ڈاکٹر کی ڈگری کینسل کروا کر ایک کوچنگ کلاس کھول لینی چاہیے جہاں گھر برباد کرنے کی کلاس تم سب کو دو. کرخ لہجے میں بولتا جیب میں ہاتھ ڈالے عین اس کے سامنے کھڑا ہوا. لیکن اس کی بات پر یاقوت اور پامیر نے ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھا. مطلب کیا کہا تم نے کہ جمل مجھے اولاد نہیں دے سکتی؟ اس کی بات پر اصل کومل کے پسینے چھوٹے. مبارک ہو, تم پھوپھو بننے والی ہو. یہ بات تو یہاں آتے اسے پتہ چل گئی تھی, لیکن اس کے منہ سے سن کر کومل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بیچ دیا. تم جانتی ہو میں نے کتنے عرصے تک اسے اسی بات پر خود سے دور رکھا ہے. جانتی ہو تم سے گری ہوئی اور دھوکے باز عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی جیسے جھوٹ کے علاوہ کچھ بولنا نہ آتا ہو. جھوٹ دھوکہ صرف میں نے دی ہے. خود کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر اسے بھی طے آیا, لیکن پاشا کی طرف داڑنے کی ہمت نہیں تھی. نہ کر سکتی. تمہارے تو اپنے بھائی تمہیں دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. تم نہیں, یہ بات ایسے نہیں کھلنی تھی. یہ غلط تھا. پامیر اور یاقوت اپنی جگہ سیدھے کھڑے ہو گئے. وہ آگ میں گھی والی بات کرنے جا رہی تھی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ پاشا نے اسپاٹ لہجے پوچھا. اپنے بھائیوں کے خلاف وہ کسی سے ایک لفظ نہیں سنتا. تمہارے سامنے اس وقت مسز کومل پامیر کھڑی ہے. اس کا جملہ پوری کی پوری چھت پاشا پر ڈال چکا تھا. اس نے ٹرانس کی اسی کیفیت میں موڑ کر بے یقینی کے عالم میں پھٹی نظروں سے پامیر کو دیکھا. وہ تو وہیں کا وہیں گھر سا گیا تھا. جن پر تم جان وارتے وہ تمہیں پوچھنے یا بتانے تک کے قابل نہیں سمجھتے. مسٹر ضیاء خان افندی اپنی بےعزتی کا بدلہ غلط طریقے سے لے رہی تھی. وہ یہ لفظ تمانچے کی طرح پاشا کے منہ پر لگے تھے. وہ ابھی پھٹی پھٹی نظروں سے پامیر کو دیکھ رہا تھا. لگائی گئی آگ عورت کی تھی نا, کیسے نہ وہاں کھڑے لوگوں کو جلاتی. پاشا میں سمجھاتا ہوں. یاقوت نے آگے آتے پاشا کا کندھا تھاما. تم جاؤ یہاں سے. ساتھ ہی کومل کو قہر بار نظروں سے دیکھتے وہاں سے جانے کا کاجو غصے سے پھنکارتے پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی. پاشا پامیر بتانے والا تھا کہ تمہیں پتہ تھا اس بات کا. اس کی بات کاٹتے کھوئے سے انداز میں پوچھا. یاقوت کا دل مٹھی مانگا. میں آپ سے بتانے کے قابل تو سمجھ لیتے یار. دل پر ایک ٹیز سی لگی تھی جس کی تکلیف کے آثار چہرے پر واضح ہوئی. یہ عورت ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے برباد کر دے گی ایک دن اسے. اور یہ بات بھائی نہیں انسانیت کے ناطے کہی ہے. کہتے وہ رکا نہیں تھا. لمبے ڈنگ برتا وہاں سے نکل گیا. پامیر وہیں سر پکڑ کر کاؤچ پر بیٹھ گیا. وہ ان سے عمر اور تجربے دونوں میں بڑا تھا اور آج تک ان کو اپنا سگا بھائی سمجھ کر سارے فیصلے کرتا آیا تھا. ایک فیصلہ صرف انہوں نے خود سے کیا, وہ بھی نہ جانے کون سا موڑ ان کی زندگی میں لے آنے والا تھا. یاقوت ایک لمبی سانس لیتے وہیں بیٹھ گیا. ریلیکس. پاشا ہم سے زیادہ وقت ناراض نہیں رہیں گے. ابھی انہیں برا لگا. پامیر سے زیادہ ان لفظوں سے جیسے خود کو دلاسا دیا. ان سب کے بعد جو ہمت خود میں جمع کی تھی مشی اور اپنی بات کرنے کے لیے, وہ تو کہیں دب سی گئی تھی. دل ایک دم بھاری ہوا جیسے کمرے میں اچانک آکسیجن ختم کر دی گئی ہو. مرر کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے گیلے بالوں سے ٹاول نکال کر ایک سائڈ رکھا اور ہیئر ڈرائر مشین سے بالوں کو اچھے سکھاتے انہیں ایک کیچر میں مقید کیا. پھر ایک میک اپ کا سامان اٹھاتے اپنی ڈنڈنگ پینٹنگ شروع کی. اسموکی آئز, لمبی پلکیں جو مسکارا لگا کر مزید لمبی ہو گئی تھی. ایک نظر اپنی ہیزل آنکھوں کو دیکھا اور برش اٹھاتے
اپنے عرض پر پھیرنے لگی۔ جو اس کی بے باکیاں سوچ کر ہی بلش کرنے لگے تھے، انہیں بلش آن کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی ایک فرض سا پورا کرتے جمل نے ریڈ کلر کی لپسٹک اٹھائی، جن سے اپنے پنکھڑی سے ہونٹوں کو سرخ کر کے مزید قاتلانہ بنایا۔ جتنا اسے آتا تھا اس نے سارا کیا تھا، اور بہت دل سے کیا تھا۔ اس وقت وہ بلیک کلر کی ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھے، جس کا گلا آگے سے اتنا ڈیپ تھا جو سینے کو ڈھانپنے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ یہی حال بیک کا تھا، جہاں سے اس کی گوری کمر پورے آب و تاب سے باہر جھانک رہی تھی، لیکن اس پر اپنے بال آبشار کی طرح بہلاتے اچھے سے کور کیا۔ آگے سے بیلی بٹن پر نظر گئی تو جیسے کچھ کمی سی لگی۔ وہ کچھ سوچتے اپنے وارڈروب کی جانب گئی اور کھولتے اپنی جویلری باکس سے ایک باکس نکالا جس میں بیلی چین رکھی تھی۔ اسے نکالتے باکس اور واپس سے اندر پھینک کر دروازہ بند کرتے مرر کے سامنے آئی اور خود کو دیکھتے ہوئے چین اپنے کمر سے گزار کر بیلی پر باندھی۔ اتنے دل سے وہ شادی کے بعد آج پہلی بار تیار ہو رہی تھی۔ چہرے پر ایک انجانی سی خوشی تھی، دماغ میں صرف زیال اور اس کی جنون بری شدتیں قابض تھیں۔ جتنے دل سے اس نے خود کو تیار کیا تھا، اتنی شدت سے وہ ان سب کی ایسی کی تیسی کر دیتا۔ خود کو ایک نظر دیکھتے نظر اپنے پیٹ پر پھر سے جا رکی، لب بے اختیار گہری مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ آج بابا کو سرپرائز کریں گے، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی خود سے بولتی، خود ہی شرما گئی۔ تبھی باہر والا ڈور کھلنے کی آواز آئی، جس پر جمل کا دل ایک دم اچھل کر حلق میں آیا۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ اوف، اتنی دیر کی تیاری کرتی ہے، اس کی آہٹ پر ہی گھبرا سی گئی تھی، لیکن پھر ایک سانس لیتی، پھر سے ہمت جمع کی اور دھیرے سے قدم اٹھاتی روم سے باہر آئی۔ زیال صوفے پر براجمان ہوا، سر پیچھے پشت پر ٹکایا، آنکھیں موندے ہوئے تھا، چہرے پر تھکن کے آثار صاف ظاہر ہوئے تھے۔ اسے اس طرح اپنی نظروں میں قید کیا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے قریب آئی۔ ہاں، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ نئی میڈ کھانا بھی بنا کر جا چکی تھی، لیکن وہ اب بھی آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔ یہ دیکھ جمل کا دل پل میں چھوٹا ہوا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے مجھے، اسپاٹ لہجے مردہ اسے دیکھے بغیر دوسرے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ جمل کی آنکھوں میں نمکین پانی آتے دیکھ دیر نہیں لگی تھی، بولنا تو دور کی بات، وہ تو ایک نظر دیکھ کر بھی نہیں گیا تھا۔ اس نے پھر سے اپنی بیلی دیکھی، محنت ویسٹ ہو گئی۔ خود سے مخاطب ہوتے وہ روم میں چلی گئی۔ دل بری طرح سے بھاری ہو رہا تھا، اس کا دل کیا رو دے گا۔ اسے اپنے کانوں میں پہنے آویزی اتار کر دور پھینکے۔ پریگننسی میں تو ویسے ہی اسے حد سے زیادہ کبھی کبھی غصہ آ جاتا تھا، جو وہ خود پر اتار رہی تھی۔ کانوں کے بعد گلے میں پہنا نیکلس پکڑ کر کھینچنے لگی تھی، جب کسی کے فولادی ہاتھوں نے اس کے ہاتھوں کو جکڑا۔ جمل نے مڑ کر دیکھا، وہ وہی دشمن جہاں تھا جو تھوڑی دیر پہلے دل توڑ کر گیا تھا۔ میرا کام تم کیوں کر رہی ہو؟ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے جمل کی عارض پر اپنی انگلیوں کے پشت مس کی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ دیوانہ وارث کا قیامت خیز سراپا سر تپیر اسے اسکین کرتی نظروں سے دیکھتے نظر سرخ ہونٹوں پر آگ گئی۔ تم میرے لیے تیار ہوئی ہو؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا، آتا بھی کیسے؟ اب تک خود سے ضد کر کے اسے تیار کرواتا آیا تھا، اب ایک دم اس کا یوں بند سنور کر آنا اسے ایک پل کو محبوس سا کر گیا تھا۔ جمل نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا اور نظریں جھکا گئی، کیونکہ اس وقت زیال کی لو دیتی نظروں کو دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سچ میں؟ اب بھی جیسے یقین دہانی چاہیے تھی۔ جمل نے اس بار اسے گھور کر خود سے پیچھے کیا۔ آپ پہلے اچھے سے یقین کر لیں، اس کے بعد دیکھ لیجیے گا مجھے بھی۔ وہ اپنے گلال سے گال پھلاتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تو دلاؤ نا یقین جانا۔ اور جمل کا یہ ہوشربا روپ دیکھ ساری باتیں بھول چکا تھا۔ اس بات پر اسے جمل پر مزید ٹوٹ کر پیار آیا تھا، وہ واقعی اس کا سکون تھی۔ نہیں، وہ مزید بھی پڑی۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ گڈ نائٹ۔ ٹھیک ہے نا، بتاؤ گڈ نائٹ، سنجیدہ سے لہجے بولتا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ جمل کو حیرت کا جھٹکا سا لگا کہ وہ ایسے منائے بغیر چلا گیا، جبکہ آج تو وہ خود سے ہارٹ بنی بیٹھی تھی۔ اب تو سچ میں وہ رونے والی تھی۔ کچھ دیر اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی، جب وہ فریش ہوتا آ کر بیٹھ کے ایک جانب لیٹ گیا۔ جمل نے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن افسوس وہ ڈھیٹ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، خود سے بتانا ضروری سمجھا تو رہو۔ اس کے جواب پر جمل کی چھوٹی ہوئی آنکھیں بڑی ہوئی، مطلب کوئی فرق نہیں پڑا؟ سچ میں ناراض ہوں آپ سے۔ تو میں کب کہا کہ جھوٹ میں ہو؟ اب جمل اس کے سر پر مارنے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ یہاں وہاں دیکھتی اسے ایک دم یاد آیا کہ وہ کیوں اتنی تیار ہوئی تھی۔ نہیں، وہ اپنا کام بگاڑ نہیں سکتی تھی، ایسے ہی تو بھوکے شیر کو اپنا آپ سونپنے کے لیے تیار نہیں ہوئی جب تک اپنا بات نہ منوا لے۔ یہ ڈاکو پنتی چھوڑنے والی حبی جی بیڈ پر اوپر آتے اس کے قریب ہو کر بیٹھی، اپنی آواز کو جان بوجھ کر ہاٹ بناتی بولی، ہاں جی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں آنکھیں کیے ہوئے ہی گویا ہوا، آپ کو یقین آ گیا کہ میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں؟ بولتے ہوئے اس کی انگلی اس کے ہاتھ سلیز میں جھانکتی گوری مگر کم بالوں والے بازو پر پھیرنے لگی۔ نہیں، اف یہ ڈیٹ میں دلاؤں یقین؟ اب وہ اپنا ہاتھ اس کی بیلی پر لے جاتی شرٹ اوپر سرکانے لگی۔ اس کی سرگت پر زیال کے گلے کی گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا تاکہ اس کی شرم ختم ہو، اور اگر وہ ان حرکتوں کو جیسی سونے کے لیے لیٹتی تو اس کی آج خیر نہ ہوتی۔ ہاں جی۔ وہ اب پیار سے وہی انگلی زیال کے گلے کی گلٹی پر پھیرتی اسے سسکی لینے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن اصل جمل کی جان تب نکلی جو آدھا سویا ہوا شیر ایک دم جاگتے اسے اپنے شکنجے میں لیتے بیڈ پر لٹاتے خود اوپر آ گیا، اور اس اچانک افتاد پر جمل کا دل دھک دھک کرتے کمرے میں تاش پیدا کر گیا۔ مجھے خود یقین کرنا پڑے گا کہ میری بیوی سچ میں میرے لیے اتنی ہاٹ سی تیار ہوئی ہے۔ ہاٹ لفظ پر جمل کا چہرہ پل میں سرخ گلال ہوا۔ وہ میں اسے اپنے چہرے پر جھکتے دیکھ باقی کے لفظ منہ میں ہی دم توڑ گیا۔ بولو۔ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے عین قریب رکھتے جذبوں سے بوجھ ہوتے لہجے بولا، لیکن وہ کہاں اب بول پاتی، اس کے شکنجے میں آ کر اس کی ساری ہمت جواب دے جاتی تھی۔ تم جانتی ہو ایک مرد کو سب سے زیادہ
خوشی کب ہوتی ہے؟ اپنے سلگتے لبوں کو دیوانہ آواز جمل کے چہرے پر پھیرتی دھیمی مگر بھاری آواز میں سوال کیا۔ وہ تو بس نفی مسل لاتی اپنی بے ہنگم ہوتی سانسوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ جب وہ سارا دن کا کام سے تھکا آ گھر آیا اور اس کی بیوی اس طرح تیار ہوئی اس کے سامنے آئی، وہ سارے دن کی تھکاوٹ پل میں بھول جاتا ہے۔ جب وہ تھکاوٹ ساری اپنی بیوی میں اتار دیتا، اب اس کی باری سانسیں جمل کا چہرہ سلگانے لگی تھی۔ آج مسلسل جمل کے پیٹ پر اوپر نیچے حرکت کر رہی تھی۔ میں پہلے والا کام نہیں کروں گا، صرف دیکھنے والا، میں صرف دوسرا والا کروں گا، میں اپنی ساری تھکاوٹ تم میں اتار دینا چاہتا ہوں۔ بولتے جمل کے پیٹ کو ایک جھٹکے میں مٹھی میں بھیجا کہ اس کے منہ سے بساختہ ایک سیس کی برآمد ہوئی۔ اتار لو اس کے پوچھنے پر وہ ایسی آنکھیں بند کیے سر دھیرے سے اسپات میں لاگے۔ اس کی آنکھ ہمیشہ زیال کو اندر سے سرشار کر جاتی تھی۔ وہ گہری مسکراہٹ مسکراتا اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے جہاں عقیدت سے اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے دونوں آنکھوں پر آیا، جن کو آج اس نے آئی لائنر اور مسکارے سے مزید پرکشش بنایا تھا۔ دونوں پر باری باری اپنے دیکھتے لب رکھتے جس پر جمل کی پلکوں کی جھالر لرز اٹھی تھی۔ تھوڑا سا وحشی پن سہ لو، جان زیادہ نہیں تڑپاؤں گا۔ اس کی ایک سسکی پر تھوڑی تسلی دیتے ہونٹوں تک آیا اور شدت سے ان کو اپنے پیاسے لبوں میں قید کرتے ساری سسکیاں بند کروا گیا۔ اس کے گیلے سرخ ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتا پیار سے مسلنے لگا۔ ان پر سرخی اب تک تھوڑی تھوڑی بچ کی تھی جو زیال کو برے طریقے سے کھلی۔ وہ واپس سے جھکتے ساری لپ اسٹک کھا گیا۔ اس کی حرکت پر جمل کو رونا آیا تھا۔ لپ اسٹک کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، اگلی بار جب لینے جائیں گے تو ایک ایک لگا کر مجھے ٹیسٹ کروانا۔ اس کی بات پر جمل نے اس کی کمر پر ایک ہلکا سا مکہ جڑا جو ہونٹوں کی بری حالت بنا کر بھی اپنا ہی ٹیسٹ سوچ رہا تھا۔ ناؤ ٹیک اے لانگ بریتھ بیبی، شدید جذباتوں سے موجل ہوتے لہجے میں بولا۔ اس کی قلب میں کسی بھاری خوبصورت مردانہ آواز اور اس کا یہ جملہ۔ جمل نے اپنا دھڑکتا دل قابو کرتے ایک لمبی سانس خود متاری جس کے اترتے وہ سیدھا اس کی شہرک پر اپنے سلگتے لب رکھتا سانس وہیں کی وہیں روک گیا۔